ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے ہاں سیکھا ہے میں نے جینا اور اس کی رائٹر ہے نویلا ابر-راجہ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ گھر میں مر کا سا سما تھا۔ عالیہ سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ عاشر نگاہیں چراتا کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ عالیہ کی ڈبڈبائی آنکھیں اور افسردہ صورت دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ان کی نگاہیں بار بار سامنے تخت پہ رکھے شاپنگ بیگ پہ جاتی اور پلٹ کر ہاتھ کی لکیریں سے الجھنے لگتی۔ وہ ان میں ماضی کو تلاش کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ نڈھال سی اٹھی اور شاپر اپنی طرف گھسیٹا اور ہمت کر کے اس کے اندر رکھی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالی۔ سب سے اوپر سرخ رنگ کے جویلری کیس میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ ہلکے سے وزن کی نگ لگی سونے کی عام سی انگوٹھی تھی، لیکن عالیہ کے نزدیک یہ انگوٹھی اتنی عام اور کم قیمت نہیں تھی۔ اس انگوٹھی سے تو ان کے خواب جڑے تھے۔ کتنے ارمانوں سے انہوں نے یہ انگوٹھی 4 سال پہلے مہنور کی انگلی میں پہنائی تھی۔ وہ دن یاد آتے ہی ان کے دل میں ہوک سی اٹھی اور آنکھوں میں رکا ساون جھرجھر برسنے لگا۔ کچھ دیر بعد عالیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شاپر میں ایک بار پھر ہاتھ ڈال کر ریشمی کپڑوں کے 4 سوٹ باہر نکالے۔ یہ 4 سوٹ 4 عیدوں پہ مہنور کے لیے بڑے چاؤں سے خریدے گئے تھے۔ 7 ہم رنگ چوڑیاں، ہیئر کلپ اور اسٹیشن جویلری تھی۔ کپڑے جوں کے توں تھے، بغیر سلے، لگتا تھا انہیں ایک بار بھی نہیں دیکھا گیا۔ جیسے انہوں نے بھیجے تھے ویسے ہی واپس آ گئے تھے۔ مہنور ایک سے ایک مہنگا کپڑا پہنتی تھی۔ عام سے 1000-1500 کے 4 سوٹ اس کے اعلیٰ ذوق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ سب چیزوں کو آنکھوں سے لگا لگا کر رو رہی تھی، جیسے اپنے اجڑے خوابوں کا ماتم کر رہی ہوں۔ رافعہ ان کی بڑی بہن ان کی امیدوں کا قتل کر کے واپس جا چکی تھی۔ لفظ تھے یا سلگتے انگارے جو ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ سالوں کی محبت اور بھرم پر ایک لمحے نے پانی پھیر دیا تھا۔ مہنور اور عاشر کا رشتہ، جو بڑی خالہ نے سالوں پہلے مذاق مذاق میں محبت سے باندھا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ طارق اور امین کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ طارق کاروباری، سوجھ بوجھ رکھنے والے بہت ہوشیار شخص تھے۔ انہوں نے اپنا تمام سرمایہ کپڑے کے کاروبار میں لگایا تھا۔ چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا جانے والا کام کچھ ہی عرصے میں ان کے لیے نفع بخش بن گیا تھا۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ باپ بیٹے تینوں محنتی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ طارق اور امین دونوں ایک ہی محلے میں رہائش پذیر تھے، گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ معیاری زندگی اور کاروبار میں ترقی کے بعد طارق تو شہر کے ایک اور اچھے علاقے میں شفٹ ہو گئے، جبکہ امین وہیں پہ تھے۔ طارق ان کا گہرا دوست تھا۔ اس کے مشورے پہ امین نے بھی اپنی جمع پونجی کپڑے کے کاروبار میں جھونک دی، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ کاروبار نے ترقی کیا کرنی تھی، الٹا مالی مشکلات نے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ پہلے ادھار اور پھر گھر بکنے کی نوبت آ گئی۔ کسی نہ کسی طرح امین نے قرض خواہوں کا منہ کچھ عرصے کے لیے بند کیا، لیکن تمام عمر تو ایسے نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ انہیں لیے گئے قرض لوٹانے ہی تھے۔ اللہ کے سوا بیوی اور بیٹے کا آسرا نہ تھا، دور دور تک کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ امین نے خاموشی سے رہنے کا ٹھکانہ فروخت کر کے قرض اتارا۔ وہ عاشر اور عالیہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اٹھ آئے۔ عرصہ پہلے عالیہ اور رافعہ کی بڑی بہن شافیہ نے ایک دن ان کے گھر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے سب بھانجے بھانجیوں کے رشتے آپس میں جوڑے۔ عاشر کا جوڑ انہوں نے مہنور کے ساتھ جوڑا۔ باتوں باتوں میں کیا جانے والا یہ رشتہ دونوں خاندانوں کو ہی پسند آ گیا۔ طارق اور امین کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ عالیہ نے بڑے چاؤ سے مہنور کی انگلی میں عاشر کے نام کی انگوٹھی پہنائی۔ اس رشتے کو مضبوط حیثیت مل گئی تھی۔ عاشر اور مہنور رشتہ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ گھنٹوں ہر موضوع پہ باتیں ہوتی، چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی چلتی۔ ان کے تعلق پہ کسی کو اعتراض نہ تھا۔ رافعہ اور عالیہ خوش ہوتی۔ منگنی کے بعد ان کی دوستی میں اور گہرائی آ گئی تھی۔ عاشر نے کبھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا اور نہ مہنور ان باتوں کو اہمیت دیتی تھی، لیکن در پردہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ ان کا قلبی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا تھا۔ عاشر نے لمبے چوڑے وعدے نہیں کیے، نہ خواب دکھائے تھے، نہ آتے جاتے معنی خیز نگاہوں سے شرارتیں کی تھی۔ اسے پتہ تھا مہنور خالہ کی بیٹی ہے، منگنی ہو چکی، شادی ہوگی تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تب مہنور کو حال دل سناتے اسے
قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ مانور کو ان کے ہاں آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ وہ تقریباً روز ہی خالہ کے گھر آتی۔ کبھی وہ گھر میں نہیں بھی ہوتی تو مانور بیٹھ جاتی۔ اسے عاشر کے پاس اکیلے بیٹھ کر کبھی بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ وہ دونوں دنیا جہان کے موضوعات پہ بولتے، بحث کرتے، لڑنے کی نوبت بھی آ جاتی۔ ایسے میں عاشر خاموش ہو کر ہار مان لیتا کیونکہ اسے مانور کی شکست پسند نہیں تھی۔ عید تہوار پہ عالیہ بڑے چاؤ سے چوڑیاں، مہندی اور کپڑے مانور کے لیے بھیجتی۔ وہ اب کرائے کے گھر میں دوسرے محلے میں آ گئے تھے، لیکن پھر بھی 4-5 ماہ بعد عالیہ بہن اور بہنوئی کی طرف چکر لگا لیتی۔ رافعہ اور طارق کا آنا کم ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ بہت دور چلے گئے تھے، دوسرے طارق کے پاس مصروفیت کا بھی جواز تھا۔ امین نے ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کر لی تھی۔ عاشر کالج میں پڑھ رہا تھا۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ ایک آٹو ورک شاپ میں کام سیکھنے جاتا۔ استاد جاوید کو خاموش طبع، سنجیدہ متین چہرے والا عاشر بہت پسند تھا۔ کام سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ استاد جاوید کے تینوں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا۔ استاد جاوید خود تو ان پڑھ تھا، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ عاشر بچوں کو محنت سے پڑھاتا، اس وجہ سے استاد جاوید اس پہ خصوصی طور پر مہربان تھا۔ عاشر کی کالج کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ تلاش بسیار کے باوجود اسے اچھی جاب نہیں ملی تھی۔ وہ استاد جاوید کی ورک شاپ میں ہی ٹکا ہوا تھا۔ میٹرک میں اس نے استاد جاوید کے پاس جانا شروع کیا تھا۔ 4.5 سال کے دوران اس نے گاڑیاں ٹھیک کرنے کا سب کام بخوبی سیکھ لیا تھا۔ اب اسے گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر ہاتھ منہ کالے نہ کرنے پڑتے تھے۔ استاد جاوید نے اسے چھوٹا سا آفس بنا دیا تھا جہاں ایک عدد کمپیوٹر بھی تھا۔ عاشر ورک شاپ میں مرمت ہونے والی گاڑی، ان کی خرابی اور مرمت کا تخمینہ لگا کر کمپیوٹر میں فائل بناتا، ریکارڈ بھی بناتا، آمدنی اور خرچ کو گوشوارے بناتا۔ اگر کوئی ورک شاپ میں نہ ہوتا تو مرمت کے لیے آنے والے گاڑیوں کو بھی دیکھتا۔ امین صاحب نے اسے آٹو ورک شاپ میں کام سیکھنے کے لیے راضی کیا تھا۔ انہوں نے آنے والے وقت کی مشکلات کو شاید بھانپ لیا تھا۔ عاشر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن امین صاحب کے وسائل میڈیکل جیسی مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے عاشر کو کام سیکھنے کے لیے استاد جاوید کی ورک شاپ میں بھیجا تھا۔ وہ حساس تھا اور گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ استاد جاوید کے حالات زندگی اس کے سامنے تھے۔ آٹو ورک شاپ سے وہ اتنا کما لیتے کہ تینوں بچوں کی مہنگی تعلیم کا خرچہ بخوبی پورا ہو رہا تھا۔ اچھا گھر بنا لیا تھا، گاڑی تھی، خوشحالی تھی۔ شہر کے نمایاں علاقے میں 3 دکانیں بنا کر کرائے پہ دے دی تھی۔ عاشر بہت محنت سے کام سیکھ رہا تھا۔ استاد جاوید نے اسے کبھی بھی او چھوٹے کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ وہ واجبی سا پڑھا لکھا تھا، لیکن زمانہ شناس اور اچھے اخلاق کا مالک ایماندار آدمی تھا۔ وہ گاڑی میں 400 کا پرزہ ڈال کر 4000 کا بل نہیں بناتا تھا، اس لیے اس کی ورک شاپ میں کام کا رش ہی رہتا۔ اس کی ایمانداری کے سبب اس پہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ عاشر نے استاد جاوید سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ کام کے ساتھ ساتھ اس نے زندگی کے تجربات بھی عاشر کو سکھا دیے تھے۔ عالیہ باہر تخت پہ لیٹی رو رہی تھی، جبکہ اندر کمرے میں لیٹے عاشر کے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ رافعہ خالہ کے جملے دل پہ چھریاں چلا گئے تھے۔ مانور کے ابا کا ارادہ بدل گیا۔ سچ پوچھو تو ہمارے گھر میں کوئی بھی راضی نہیں ہے۔ مانور کہتی ہے کہ عاشر اس کے سہارے ترقی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد مانور کے ابا جہیز میں بیٹی کو فلیٹ اور گاڑی بھی دیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ مانور کی سوچ بدل گئی ہے۔ میں تمہاری انگوٹھی اور کپڑے لے آئی ہوں۔ مانور نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم برا مت ماننا، عاشر اور مانور کا جوڑ نہیں ہے۔ میری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، جبکہ عاشر صرف 14 جماعتیں پاس ہے، گھر تک اپنا نہیں ہے۔ مانور کے ابا بیٹی سے بہت پیار کرتے، تمہیں پتہ تو ہے۔ رافعہ خالہ کا ایک ایک لفظ عاشر نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ بے اختیار دل نے تمنا کی تھی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو، جو خالہ کہہ رہی ہیں وہ سچ نہ ہو۔ بھلا مانور یہ سب کیسے کہہ سکتی ہے؟ عاشر کا دل چاہ رہا تھا خالہ سے کہے کہ خالو اگر فلیٹ اور گاڑی جہیز میں بیٹی کو دے رہے ہیں تو وہ کیا کرے، اسے ان کا لالچ نہیں ہے۔ یہ تو وہ 2 سالوں سے سنتا آ رہا تھا کہ خالو مانور کو گاڑی اور فلیٹ دیں گے۔ مانور کا خیال تھا کہ جہیز میں ملنے والے فلیٹ اور گاڑی کو سن کر عاشر کی نیت بدل گئی ہے، اس لیے وہ ڈھنگ سے کوئی بھی جاب نہیں ڈھونڈ رہا ہے، صرف ڈرامہ کر رہا ہے۔ برسوں پہلے قائم کیا گیا رشتہ رافعہ خالہ توڑ گئی تھی۔ ابھی امین صاحب آفس سے نہیں آئے تھے۔ گھر لوٹنے پہ اس روح فرسا حقیقت کا سامنا انہیں بھی لازمی کرنا تھا۔ صبح سے شام تک جان توڑ مشقت اور محنت نے انہیں بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ ان کی سب امیدیں عاشر سے وابستہ تھی۔ وہ 1.5 سال سے باہر جانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، لیکن بات بن کے نہیں دے رہی تھی۔ اس کوشش میں استاد جاوید پوری طرح اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوپہر کا سورج سر پہ آگ برسا رہا تھا۔ افرا اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ صحن اور برآمدہ سنسان پڑا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قیامت خیز گرمی تھی، پسینہ دھاروں کی شکل میں سر سے پاؤں تک بہہ رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ جنریٹر کی پرشور آواز ظاہر کر رہی تھی کہ بجلی حسب معمول نہیں ہے۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں اپنے کمرے میں قدم رکھ کر سب سے پہلے سوئچ بورڈ ٹٹول کر پنکھے کا
बटन ऑन किया और पर्स फेंकने वाले अंदाज में बेड पे रखा, चादर को जिस्म से अलग किया। ज़रा हवास बहाल हुए तो फ्रिज का रुख, क्या सद शुक्र कि ठंडे पानी की 3-4 बोतलें मौजूद थी। वहीं खड़े खड़े उसने प्यास बुझाई। अब पेट की आग सता रही थी। उसे सर्द करने के लिए अफरा ने बावर्ची खाने का रुख किया। वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मन की फौजें सब कुछ उजाड़ कर तबाह बर्बाद कर गई। सिंक गंदे बर्तनों से भरा था। किचन की शेल्फ पे एक पानी का गिलास तक रखने की गुंजाइश न थी। यही हाल फर्श का था। 2 बड़े बड़े थैले वहाँ महवे इस्तराहत थे। उसने एक का ढक्कन उठाकर अंदर झांका। तह में किनारे के साथ बच्चे खुचे चावल नजर आ रहे थे। शेल्फ पे 2 पतीलियाँ पड़ी थी। उसने मायूसी से ढक्कन उठाया। थोड़ी सी पालक पड़ी नजर आ रही थी। पहली बार उसकी आंखों में खुशी नमूदार हुई। फ्रिज से आटा निकालकर उसने फटाफट शेल्फ से बर्तन हटाकर अपने लिए रोटी पकाई। पतीले की तह में बच जाने वाले चावल उसने प्लेट में डाले और कमरे में वापस आ गई। पंखा अपनी मखसूस रफ्तार के साथ घरर घरर की आवाज़ें पैदा करता चल रहा था। तनख्वाह मिले तो नया पंखा लूँगी, उसने रोटी खाते हुए दिल में इरादा किया। उसका दिल कर रहा था खाने के बाद पाँव पसार के इधर ही सो जाए, लेकिन बावर्ची खाने की हालत जार सोने की इजाज़त नहीं दे रही थी। खाली बर्तन लेकर वह दोबारा वापस आ गई। सबसे पहले उसने शेल्फ साफ किया, फिर बर्तनों के साथ नंबर्द आजमा हुई। पसीना एक बार फिर पूरे जिस्म पर रेंगने लगा था। बर्तन धोकर बावर्ची खानों को साफ हालत में लाने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त सर्फ हुआ, लेकिन हर चीज़ अब धुल धुलाकर साफ़ हो गई थी। काम वाली मासी दिन में अपने हिसाब से सफाई करके चली जाती थी। बाद में जो गंद मचता उसकी बला से साफ़ करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। उसने तो दूसरे दिन ही आना होता था। इफ़रा स्कूल से आकर खाना खाकर बहुत से काम निपटा लेती थी। दोनों भाभियाँ बाज़ला और आदला शाम में अपनी आल औलाद समेत बाहर निकलती। फिर चाय का दौर चलता। चाय बनाने की जिम्मेदारी इफ़रा की ही थी और जाहिर है चाय के बाद बर्तन भी धोने पड़ते। फारिग होते होते उसे काफ़ी देर हो जाती थी। वो टीवी लाउंज में सबके साथ बैठती तो चलती ज़बानें सर्द मोहरी ओढ़ लेती। हालांकि उसके आने से पहले माहौल अच्छा खासा खुशगवार होता। उसके आने की देर होती उसे लगता कोई आदम बू करता, सबको पत्थर का बना गया हो। कुछ देर वो भी जबर करती खुद पे, लेकिन फिर उठाती। उसके गायब होते ही फिर से आवाज़ें ज़िंदा हो जाती। वो अपने कमरे में आकर इशा की नमाज़ पढ़कर छत पर चली जाती। टहलते हुए वो इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ की गई तस्बीह पढ़ लेती। जब पाँव और जिस्म थक जाता तो सीढ़ियाँ उतरकर कमरे में आ जाती। उसके छोटे से बुक शेल्फ में कई किताबें थी जो उसने पैसे बचा बचा कर खरीदी थी। कोई ना कोई किताब हाथ में उठाती तो सारे दिन की थकन हवा में तहलील हो जाती। ये बुक शेल्फ अब्बा का था, जो उन्होंने बड़े शौक से बरसों पहले लकड़ी खरीद कर खुद बनवाया था। जब वो हयात थे तब ये उनके कमरे में था। अब्बा अम्मा के यके बाद दीगरे दुनिया से उठ जाने के बाद इफ़रा बुक शेल्फ अपने कमरे में ले आई थी। उन्हें किताबें खरीदने, पढ़ने, जमा करने का बहुत शौक़ था। उनसे ये शौक़ इफ़रा में मुंतकिल हुआ था। तनख्वाह हाथ में आते ही वो सबसे पहले बुक स्टोर का रुख करती थी, जहाँ से किताबें 20-30% कम कीमत में मिल जाती थी। अब्बा की वफ़ात के बाद उनकी तमाम किताबें कमरा साफ़ करवाने के बहाने बड़ी भाभी ने रद्दी वाले को औने पौने दामों दे दी थी। उस दिन इफ़रा बहुत रोई थी। उसे ऐसे लग रहा था आज अब्बा दूसरी बार मरे। उनका बुक शेल्फ खाली हो चुका था। इफ़रा ने उसी ज़माने में उसे अपने कमरे में मुंतकिल करवाया था। अब्बा की याद अब उसका साथ थी। अपनी यादगार के साथ हर महीने वो किताबें खरीद कर उसमें सजाती। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जा रहा था। पिछले महीने वो सिर्फ कोलन एंड रिव्स का नावल दी फाउंडेशन ही खरीद पाई थी, क्योंकि कुछ हंगामी ज़रूरियात पेश आ गई थी। बादला और आदला भाभी इस शौक़ पे उसका मजाक उड़ाती, बल्कि उन्हें इफ़रा का हर शौक़, आदत, चीज़ मज़हक का खेज़ ही लगती। वो सब बातों से अच्छी तरह आगाह थी, लेकिन कभी पलटकर उन्हें जवाबन कुछ नहीं कहा था। अब्बा के बाद उसके होंठ जैसे पक्के धागे से सिल गए थे। उसे लगता था जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो बातें करना भी भूलती जा रही है। घर आने के बाद उसका ज़्यादा वक्त खामोशी में ही कटता। अब्बा अम्मा की ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना था, बल्कि उस घर में सबके कह के गूंजा करते थे। दोनों भाभियाँ, उनके बच्चे, भाई, अम्मा, अब्बा और ख़ुद इफ़रा मिलकर रौनक लगाते। तब इफ़रा ज़ोर ज़ोर से हंसा भी करती थी और अम्मा उसे ऐसे ही हंसते रहने की दुआ दिया करती। अब्बा किताबें पढ़ने और सब में मोहब्बतें बांटने के शौकीन। शाम में ऑफिस से लौटते तो इफ़रा के लिए खाने को कुछ न कुछ ज़रूर लाते। वकास और अदनान भाई हर माह उसे पॉकेट मनी देते। अब्बा उसके अलावा अलग से पैसे देते। कॉलेज में पूरा माह खा पी के भी उसके पास पैसे बच जाते। अब्बा ने उसी ज़माने में उसे साथ ले जाकर उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया था। अकाउंट खुलवाने के बाद वो बराबर से हर माह पैसे देते। साल के इख्तिताम पे इफ़रा ने हिसाब किया तो उसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। यानी वो बिला शिरकत गैर इन पैसों की मालिक थी। एक अजीब सी खुशी हुई थी उसे।
اس کے پاس جو بھی پیسے بچ جاتے وہ بینک میں لے جا کر جمع کروا دیتی۔ اپنی ملکیت کا احساس ہی کچھ اور تھا۔ اس کے پیارے ابا خاص موقع پر اسے کتابوں کا تحفہ دیتے۔ انہی کتابوں میں اس میں کتب بینی کے شوق کا پروان چڑھایا۔ ابا جب تک زندہ رہے اس کی مطلوبہ کتابیں لا لا کر دیتے رہے۔ ابا اپنی اس لاڈلی اکلوتی بیٹی کی حساسیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ چپکے چپکے اپنے جاننے والوں میں انہوں نے اس کے رشتے کا کہا ہوا تھا، وہ افرا کے لیے اسی جیسا پیار کرنے والا، ہمدرد، حساس، پرخلوص ہمسفر ڈھونڈ رہے تھے۔ افرا کالج کی تعلیم مکمل کر کے یونیورسٹی میں آ گئی تھی۔ رشتے آتے پر اتفاق تھا کہ قسمت کوئی ابا کی نگاہ میں جچتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں تھے۔ اسی تلاش میں وہ ایک دن منو مٹی تلے جا سوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے اماں کو بھی جانے کی جلدی تھی۔ دونوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا ان کی لاڈلی ڈرپوک بزدل بیٹی پہ ان کے جانے کے بعد کیا گزرے گی۔ تبدیلی اتنی جلدی آئی تھی کہ افرا کو سوچنے کی، بولنے کی، احتجاج کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ ابا، اماں اور اس کا کمرہ پہلو بہ پہلو ساتھ ساتھ تھا۔ بازلا بھابھی نے اماں ابا کا کمرہ ان کا سامان نکال کر بچوں کے لیے سیٹ کر دیا۔ عادلہ بھابھی بھی ان سے پیچھے نہیں رہی۔ انہوں نے اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے کو افرا کی جائے پناہ بنا کر اسے اس کے اپنے کمرے سے محروم کر دیا۔ افرا کا کمرہ عادلہ بھابھی کے جہیز کے برتنوں کی الماری اور ڈائننگ ٹیبل و کرسیوں سے سج گیا تھا۔ انہوں نے اسے مزید اضافہ تزئین و آرائش کر کے ڈرائنگ روم کی صورت دے دی تھی۔ افرا کا بیڈ، کپڑوں کی الماری، ڈریسنگ ٹیبل سب اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ کمرہ اس کے اپنے کمرے کے مقابلے میں خاصا چھوٹا تھا، لیکن اس نے طریقے سلیقے سے فرنیچر سیٹ کر کے گھٹن اور جگہ کی تنگی کے احساس کو کم کر دیا تھا۔ لیکن دلوں میں جو جگہ تنگ پڑ گئی تھی اس کا وہ کچھ نہ کر سکی۔ پہلے عادلہ اور بازلا بھابھی نے اسے بات کرنا بند کیا، پھر بچوں کو بھی اپنی راہ پہ لگا لیا۔ وقاص اور عدنان بھائی بھی اس کے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ پہلے ہر ماہ وہ دونوں اپنے پاکٹ منی دیتے تھے اسے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، کہنا بھولتے نہیں تھے۔ لیکن اماں ابا کے بعد اب تو وہ بھولے سے بھی اسے پوچھتے نہیں تھے۔ افرا کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کا حجم سکڑتا جا رہا تھا۔ اسے مانگنے کی عادت نہیں تھی، نہ ویلا کرنے کی۔ ابا کی تربیت نے اس کے اندر دو چیزیں جیسے اندر تک اتار دی تھی، ایک ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنا، مثبت انداز میں سوچنا، اور دوسرے خودداری۔ ابا کی زندگی میں اسے خودداری اور عزت نفس کا حقیقی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تب وقت، رشتے اور پیار اس پہ مہربان تھا، ہر ضرورت بن کہے پوری ہوتی۔ اس خودداری اور عزت نفس نے تب اپنے وجود کا احساس دلایا جب اس کے گھر میں پہننے والی چپل پھٹ گئی۔ وہ پورے 4 دن اس پھٹی ہوئی چپل کے ساتھ پورے گھر میں پھرتی رہی۔ کسی بھائی بھابھی نے توجہ نہیں دی۔ ضرورت بیان کرتے ہوئے اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگتی۔ تب اس نے پہلی بار اپنے اکاؤنٹ سے چیک بھر کر پیسے نکالے اور بازار سے 2 سلیپر خرید لائی اور خوشی خوشی بھابھیوں کو دکھائے۔ میری گھر میں پہننے والی چپل پھٹ گئی تھی نا، اس لیے لائی ہوں۔ افرا نے زندگی میں پہلی بار ایسے کوئی چیز خریدی تھی، اس لیے اس کی خوشی دیدنی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے، نہ ضرورت کی کوئی چیز لا کر دیتے؟ بازلا بھابھی کے تیور بہت جہانہ تھے۔ وہ منمنا کے رہ گئی، حالانکہ وقاص بھائی پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عادلہ بھابھی بھی لفظی گولہ باری کی اس جنگ میں کود گئی۔ افرا اپنے اندر اور بھی سمٹ سکڑ کر بیٹھ گئی۔ جواب دینا، صفائی پیش کرنا، کسی کو جھٹلانا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اس سے اگلی صبح افرا نے ڈرتے ڈرتے دونوں بھائیوں سے اسکول میں جاب کی اجازت مانگی۔ اسے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب آسانی اجازت مل گئی، ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ بھائی کبھی بھی اسے جاب کے لیے گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ وہ کوئی ایسے گئے گزرے نہیں تھے جو اس کا بوجھ اور خرچہ نہ اٹھا سکتے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے خوشحال خاندانوں میں ان کا شمار تھا، لیکن اماں ابا کے بعد بہن کے معاملے میں ان کا دل اور ظرف دونوں ہی کم پڑ گئے تھے۔ افرا ایک پرائیویٹ اسکول میں سیکنڈری کلاسز کو پڑھا رہی تھی۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا معیاری انگلش میڈیم اسکول تھا۔ اس کی قابلیت کی بنا پہ اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ افرا نے اکنامکس میں فرسٹ ڈویژن میں ماسٹرز کیا تھا۔ اپنی ساتھی ٹیچرز میں وہ ممتاز تھی۔ ابا نے اپنی زندگی میں اسے 5 وقت کا نمازی اور مذہب سے وابستگی رکھنے والی بنا دیا تھا۔ وہ فجر میں اٹھ جاتی، نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتی اور ناشتے کے لیے باورچی خانے کا رخ کرتی، جہاں عادلہ اور بازلا بھابھی اپنے اپنے شوہروں کا ناشتہ بنا رہی ہوتی۔ اسے کبھی کسی نے چائے کے لیے ایک کپ کا بھی نہ پوچھا۔ وہ سکون سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی اور رات کے بچے سالن اور چپاتی کے ساتھ ناشتہ کر کے اسکول کے لیے سدھارتی۔ اکثر رات کا بچا ہوا سالن بھی اس کے نصیب میں نہ ہوتا، برتن صاف کرنے کے بہانے کچرے میں چلا جاتا۔ دوپہر 2-2:30 بجے وہ اسکول سے گھر آتی تو خود ہی اپنی روٹی بناتی، باقی سب کھا پی کے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ سالن بچ جاتا تو ٹھیک، ورنہ جلدی جلدی بھوک میں وہ ٹماٹر پیاز باریک باریک کاٹ کر ان میں ایک انڈا ڈال کر فٹافٹ سالن بنا لیتی۔ اس کے بعد کچن صاف کرنے، برتن دھونے کا مرحلہ آتا۔ وہ اس کے بعد کمر سیدھی کرنے کمرے کا رخ کرتی۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کے بعد وہ پھر باورچی خانے میں آتی۔ سب کے لیے چائے بنانے کی ذمہ داری اس نے از خود اپنے سر لی ہوئی تھی۔ پھر رات کے کھانے کے لیے وہ تازہ آٹا بھی گوندھ دیتی اور کہیں ایک کام بھی نپٹا دیتی۔
इसी मामूल के मुताबिक दिन रात मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। वो आने वाले जून में पूरे 27 साल की होने वाली थी। जॉब शुरू किए हुए भी उसे 5 साल पूरे हो गए थे। बाजला और आदला भाभी ने कई रिश्ते करवाने वालियों को अपने स्कूल में पढ़ाने वाली सनत के रिश्ते का बोला हुआ था, ननद के रिश्ते का बोला हुआ था। अक्सर रिश्ते बताने में ही इतने नामुनासिब और बेजोड़ लगते कि झट इनकार हो जाता। कम से कम इस मामले में दोनों भाभियों ने उसके साथ नेकी की थी कि अपने सर से बोझ उतारने के लिए उसे किसी ऐसे वैसे के सर मुड़ने की कोशिश नहीं की थी। धूप दीवारों से ढल रही थी। अध खुली खिड़की से इफ्रा ने बाहर झांका। पाँव में चप्पल पहनती वो बावर्ची खाने में चली आई। मौसम वैसे का वैसा ही था, अलबत्ता धूप की तमाज़त में खासी हद तक कमी आ गई थी। उसने चाय का पानी चढ़ाया। बाजला भाभी ने बावर्ची खाने में झांका। बावर्ची खाने में चाय बनाती इफ्रा को देखकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और आगे बढ़ गए। इफ्रा ने चाय बनाकर अपने लिए एक कप निकाला और चीज़ें समेटने लगी। इतने में आदला भाभी आई। उन्होंने 2 कपों में अपने और बाजला के लिए चाय निकाली। उन्होंने छोटे बेटे रूमी से चाय के साथ खाने के लिए चीज़ें मंगवाई थी, इसलिए चाय लेकर फिर से कमरे में चली गई थी। इफ्रा ने काम करते हुए अपनी चाय ख़त्म की, साथ उसने आटा गूंदने का काम भी कर लिया। इतने में चाय के बर्तन फिर से धोने के लिए जमा हो गए थे। वो धोकर बाहर निकली थी कि वकास भाई की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। बच्चे भागकर गेट की तरफ जा रहे थे। कभी अब्बा के ऑफिस से घर आने पे वो भी ऐसे खुश होकर गेट की तरफ जाया करती थी। अब्बा के हाथ में खाने पीने की जो चीज़ भी होती वो इफ्रा के हाथ में थमाते, वो ले जाकर किचन के शेल्फ पे रख देती। फिर बाजला या आदला भाभी में से कोई भी चाय बनाकर उसके साथ रख कर ले आती। तब वो सब शाम की चाय खुले आसमान तले बैठकर सहन में पिया करते थे। वकास और अदनान भाई भी अब्बा के साथ शरीक होते। अब तो वो सब किस्सा पारीना था। वकास भाई हंसते मुस्कुराते बच्चों की मैयत में अंदर आ रहे थे। हल्की सी मुस्कुराहट इफ्रा के लबों पे जगमगाई, वरना वो तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। मगरिब की नमाज उसने बहुत सुकून के साथ अदा की। असर और मगरिब का दरमियाना वक्त उसे बेपनाह पसंद था। असर की नमाज पढ़कर वो लॉन में चली आती। शुमाली दीवार के साथ लगाए गए तमाम पौधे अम्मा के हाथ के थे। कैन की कुर्सी पर बैठे बैठे वो बहुत पीछे पहुंच जाती थी। मगरिब के अजान के साथ वो उठकर वज़ू करती। नमाज के बाद अगर स्कूल का कोई काम जो वो अक्सर घर ले आती होता तो करती, वरना चुपचाप पड़ी रहती। वकास के बाद अदनान भी घर आ जाता तो रौनक सी लग जाती। खामोश बावर्ची खाने में आवाज़ों का शोर जमा हो जाता। बाजला और आदला दोनों अपने अपने शौहरों के लिए उनकी पसंद के खाने पकाती। वो सब एक साथ बैठकर खाते। कभी किसी ने उसका नहीं पूछा, ना उसकी गैर हाजिरी महसूस की। अम्मा अब्बा के बाद उसने अकेले ही खाना खाया था। खाने के साथ साथ उसने बहुत से आंसू भी कितनी बार अपने अंदर उतारे थे। अपने अंदर की खामोशी से घबराकर वो टीवी लाउंज में चली जाती, जहाँ भाई भाभियाँ बच्चे टीवी देख रहे होते, साथ बातों का दौर चल रहा होता। वह हद्दुल इम्कान खामोशी से आकर बैठा करती थी, क्योंकि उसे सख्त शर्मिंदगी होती जब उसे देखते ही सब खामोश हो जाते। वकास भाई अपने मोबाइल के साथ लग जाते। अदनान भाई तो वहाँ से चले ही जाते। बाकी भाभियाँ और बच्चे भी उसे नज़रअंदाज कर देते। तब सन्नाटे बहुत दूर तक उसे अपनी लपेट में ले लेते। वो उनमें अजनबी थी, मिसफिट। वो सब एक फैमिली का हिस्सा थे, जबकि अम्मा अब्बा के बाद उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान तो जैसे ख़त्म ही हो गया था। वो इस फैमिली में वाहिद अजनबी थी। पूरे साल में 2 दिन ऐसे आते जब वो हकीकी मायनों में खुश होती। ये 2 दिन ईद के थे, और फिर आम में छोटी और बड़ी ईद। तब वकास भाई और अदनान भाई को याद आता कि उनकी एक छोटी बहन भी है। दोनों उसके सर पे हाथ फेरते और हज़ार हज़ार के ईदी देते। उस दिन दोनों भाभियों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट होती। ईद का दिन, खुशी का दिन, लेकिन उस दिन इफ्रा रोती। लेकिन ये खुशी के आंसू होते। पूरे साल में 2 बार उसके भाई उसकी खैरियत दरियाफ्त करते, उसके सर पे हाथ फेरते। तब दस्तरख्वान पे वो उनके साथ खाना खाती। मारे खुशी के हलक में नवाले ही अटकने लगते। वो अक्सर दुआ करती कि काश पूरा साल ही ईद रहे। फिर अपनी इस बचकाना दुआ पे उसे खुद ही हंसी आती। उन 2 दिनों का इंतज़ार वो पूरा साल करती। ये 2 दिन उसके लिए वाकई ईद थे। इसके बाद फिर उन सब के और इफ्रा के दरमियान बेगानगी और अजनबियत की चादर तन जाती। टीवी लाउंज से आती आवाज़ें बता रही थी कि खाना खाया जा चुका है। इत्मीनान कर लेने के बाद उसने बावर्ची खाने का रुख किया। हॉट पॉट में 2 रोटियां बची हुई थी। रात की रोटी बाहर से आती थी। सालन घर में बनता था। इफ्रा ने ज़रा सा सालन कटोरी में निकाल कर एक रोटी हॉट पॉट से निकाली। उसकी भूख इतनी ही थी, एक रोटी से ऊपर खाना उसके लिए मुहाल था। खाने में कौरमा और चिकन कढ़ाई थे। उसने ज़रा सा कौरमे का शोरबा निकाला। भूख इतनी ख़ास नहीं थी। खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़कर उसने तस्बीह लेकर छत का रुख किया।
एक से दूसरे कोने के चक्कर उसने तस्बीह पढ़ते हुए तय करने शुरू किए। चलते चलते उसे नींद आना शुरू हो गई थी। चनाचे उसने सीढ़ियाँ उतरकर कमरे का रुख किया। पंखा फुल स्पीड में पे चलाते हुए उसने खिड़की खोल दी। आज सख्त नींद आ रही थी, इसलिए उसने मुतालिए से एतराज़ ही बढ़ता। घुटन ज़दा मौसम में वो गहरी नींद सो चुकी थी, जबकि घर के दूसरे मकीन एसी के फुल कूलिंग वाले कमरों में भी करवटें बदल रहे थे। इफ़रा तो जैसे सब्र और रज़ा के गहरे बादलों तले सोती थी, पुरसुकून और गहरी नींद। आशिर को अपनी समाअतों पे शक हो रहा था। जावेद भाई, फिर से कहिएगा, मेरी समझ में नहीं आई आपकी बात। तुम्हारे वीज़े का बंदोबस्त हो गया, तुम अब जाने की तैयारी पकड़ो, लेकिन इससे पहले मेरा मुंह तो मीठा कराओ। उस्ताद जावेद ने उसे गले लगा लिया था। वो शुरू में जब काम सीखने उनके पास आया तो दूसरों की देखा देखी उसने भी उन्हें उस्ताद जावेद कहकर पुकारना चाहा, लेकिन उस कम उम्री में भी आशिर के चेहरे पे ऐसा वक़ार और मतानत थी कि उस्ताद जावेद ने उसे खुद को उस्ताद जावेद कहने से रोक दिया था। दूसरों के उस्ताद जावेद उसके लिए जावेद भाई थे। वो दिल से उसकी कदर करते थे। उसके घराने के मसाइब व अलाम उनसे ढके छुपे नहीं थे। तभी तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने एक दोस्त को बतौर ख़ास आशिर के लिए कोई काम ढूंढने के लिए बोला हुआ था। ये दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। ये कंपनी गाड़ियों की थी। कंपनी में नई असामियाँ निकली थी। उस्ताद जावेद के उस दोस्त ने आशिर के लिए सर्विस एडवाइज़र का वीज़ा लिया था। आशिर के साथ उस्ताद जावेद की वर्कशॉप का ही एक और लड़का भी जा रहा था। बैठे बिठाए ही आशिर की एक मुश्किल हल हो गई थी, लेकिन वीज़े, पासपोर्ट और टिकट के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उस्ताद जावेद के दोस्त ने उनकी ज़बानी आशिर के हालात जानकर वीज़े के पैसों की अदायगी के लिए मोहलत दे दी थी। आशिर बाहर जाकर काम करके उनका उधार चुका देता। पासपोर्ट उस्ताद जावेद ने उसे साथ ले जाकर बनवा कर दिया था, जबकि टिकट के पैसे भी उन्होंने उसके ना करने के बावजूद खुद तोहफ़तन दिए थे। बाकी छोटी मोटी चीज़ों की ख़रीदारी आशिर ने खुद की थी। आंखों में ढेरों ख्वाब सजाए वो मिडिल ईस्ट आया था। जाने से पहले काफ़ी रिश्तेदार मिलने आए, लेकिन राफिया खाला के घर से कोई भी नहीं आया था। उन्होंने खुद ही रिश्ता तोड़कर मिलना जुलना ख़त्म किया था, वरना आलिया और अमीन ने सब्र कर लिया था। उन्होंने ज़बान से किसी रिश्तेदार के सामने एक लफ्ज़ भी ना निकाला था। आशिर के बाहर जाने की खबर किसी तरह भी छुपी नहीं रह सकती थी। तब राफिया ने आशिर के जाने के बाद आलिया को फ़ोन किया। यह आम सी बातचीत थी। राफिया के लहजे में शर्मिंदगी या नदामत नहीं थी। आलिया के दिल में भी कोई बात न थी, बस एक दुख था जो अपनी जगह था। उस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आशिर के बहुत से ख्वाब जुड़े थे। वो अपने ख्वाबों की ताबीर देने का अज़म लेकर यहाँ आया था। बहुत जल्द अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने कंपनी में जगह बना ली। पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ जदीद अंदाज में काम हो रहा था। आशिर पढ़ा लिखा था। उसने ग्रेजुएशन के साथ लैंग्वेज कोर्स भी किया था, इसलिए उसे बातचीत में मुश्किल नहीं हुई, लेकिन अरबी से वो नाबल्द था। यहाँ आकर उसने अरबी सीखने पर तवज्जो दी। कुछ माह में ही वो अरबी ग्राहकों के साथ टूटी फूटी अरबी बोलने लगा। आशिर ने उधार चुका दिया था। वो घर पैसे भेजना शुरू कर चुका था। अमीन साहब ने नौकरी छोड़ दी थी और एक निस्बतन बेहतर इलाके में 3 कमरों के एक और घर में किराए पे उठाए थे। आलिया ने अब आशिर की शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। आशिर पाई पाई जोड़ रहा था। जुमे को सब लड़के जो कंपनी में उसके साथ काम करते रात का खाना होटल में खाते, लेकिन वो यहाँ भी कंजूसी दिखा जाता, माजरत कर लेता। वो यहाँ कमाने के लिए आया था, उड़ाने के लिए नहीं। इसलिए 2 घंटे का ओवर टाइम भी रोज़ लगाता। इस ओवर टाइम के इजाफी पैसे उसे मिलते थे। महीने की तनख्वाह और ओवर टाइम के पैसे मिलाकर उसके पास हैंडसम अमाउंट आ जाती थी। अम्मी अब्बू को पाकिस्तान भेजने के बाद बाकी वो बैंक में जमा करवा देता। आलिया कफ़ायत शार खातून थी। उसके भेजे गए पैसे को कफ़ायत से खर्च करती। यूँ आशिर को अच्छी खासी बचत हो रही थी। वो अपने ज़ाती घर को हासिल करने के लिए जान तोड़ मेहनत कर रहा था। छुट्टी का दिन था। इफ़रा ने अपने कमरे की तफसीली सफाई और झाड़ पोंछ की थी। कमरे के बाद लॉन की बारी आई। काम से फारिग होकर वो नहाने चली गई। नहाकर बाल सुलझाए बगैर लेट गई थी। अभी शीशे के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश कर रही थी। कितने माह बाद उसने खुद गौर से आईने में देखा था। आंखें काजल से खाली, कान बालियों से महरूम, तो लब सुर्खी से दूर। कैसा सादा और खाली सा चेहरा था, बगैर किसी आराइश के। वो बालों में ब्रश फेरकर उनकी लंबाई चेक कर रही थी। उसकी साथी टीचर नित नए फैशन के कपड़ों में मलबूस तैयार होकर स्कूल आती, जबकि इफ़रा की सादगी पूरे स्कूल में ज़रबुल मिसल थी। उसकी कलाई में किसी ने कांच की चूड़ी तक न देखी थी। वहीं इफ़रा अपने बाल देख रही थी। कमर से नीचे जाते घने ब्राउन बाल, सीधी मांग, बिल्कुल किसी सीधी सपाट और रह गुज़र की मानी साफ़ सुथरी जिल्द, तिरछे हुए छोटे छोटे नाखून, सांचे में ढला सरापा। उसे अपना आप कभी इतना ख़ास और अहम नहीं लगा था। हाँ, अब्बा उसे बहुत प्यारी बेटी कहते, थकते ना थे। अब्बा की याद आते उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। बाल समेटकर उसने चुटिया बनाई और सिरे पे रबर बैंड लगा दिया। उसकी यूनिवर्सिटी फेलोज़ अक्सर उसके लंबे बालों की तारीफ़ करती थी। अब उसने उनका भी ख्याल रखना छोड़ दिया था। आदला भाभी नए सिरे से उसके लिए रिश्ता ढूंढने की तगोदो कर रही थी। अब जो भी उसका उम्मीदवार बनकर आता, उम्र रसीदा होने के साथ साथ तलाक याफ्ता रंडवा या 1-2 बच्चों का बाप लाजमी होता। रिश्ते वाली मासी
मुँह ये सुना के जाती, अपनी नंद को भी तो देखो, इसमें आजकल वाली लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। इतनी सी उम्र में खुद पे सदियों का बुढ़ापा तारी करके बैठी है, ना कोई फैशन, ना कोई नक मटक, ना अदा, ना नखरा। अब उन दोनों को उससे कोई दिलचस्पी ना थी कि इफ्रा ऐसी क्यों है। उन्हें लगता जैसे इफ्रा का कोई जोड़ बना ही नहीं है, वो अकेली आई है और अकेली ही जाएगी। मानूर की यूनिवर्सिटी फेलो समामा जो मास्टर्स करने के बाद अपने ससुराल को प्यारी हो गई थी, वो उसके लिए अपने भाई का रिश्ता लाई थी। समामा इस वक्त से मानूर में दिलचस्पी ले रही थी। जब वो नई नई यूनिवर्सिटी में आई थी, इसके कुछ अपने घरेलू मसाइल थे। फिर उसकी शादी हो गई। अब जबकि मानूर तालीम से फारिग होकर अपने नित नए शौक़ पूरे कर रही थी, समामा अपने भाई का रिश्ता लेकर तो आधम की। मानूर के उस वक्त से अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे जब वो नए नए उस इलाके में शिफ्ट हुए थे, लेकिन तब वो आशिर से मंसूब थी। कहीं एक रिश्ते तो इतने अच्छे थे कि तारिक और राफिया को बेइंतहा दुख हुआ था कि काश उसका रिश्ता शुरू से ही आशिर से तय ना हो चुका होता, तो वो उनमें से किसी एक को आंख बंद करके हाँ कर देते। बाद में खुद ही मानूर की सोच बदली और अब तो आशिर वाला बाब बंद हो चुका था। इसलिए समामा जब अपने भाई उमर का रिश्ता लाई तो उसे खुशी से वेलकम कहा गया। मानूर एक बार समामा के घर उसकी सालगिरह की तकरीब में गई थी। सालगिरह की तकरीब किसी छोटी मोटी शादी की तकरीब से कम नहीं थी। मानूर मुतासिर हो गई थी। समामा एक से एक महंगा सूट पहनकर यूनिवर्सिटी आती थी। वो ड्राइवर के साथ आती थी। ड्राइवर को आने में ज़रा सी भी देर होती तो वो उस पर बरसती। वो उनसे घर की बिगड़ी बच्ची थी, पर मानूर को अच्छी लगती क्योंकि उसमें स्टाइल था, उसके पास पैसा था, गुरूर था, जो अक्सर पैसे वालों की पहचान था। वहीं समामा उसके घर आई थी। समामा ने अपनी शादी में उसे भी इनवाइट किया था। तबीयत की ख़राबी की वजह से मानूर शिरकत न कर सकी थी, लेकिन बाकी क्लास फेलोज़ ने उसके शौहर और शादी का आंखों देखा जो हाल बयान किया था, उसने मानूर को मुतासिर कर दिया था। वो एक कारोबारी ख़ानदान में ब्याह कर गई थी। शादी के बाद समामा में और भी नखरा और नज़ाकत आ गई थी। वो सर ऊंचा किए बैठी थी। मानूर और राफिया दिल में उससे मरूब हो रही थी। समामा अपने ख़ानदान और भाई के बारे में बता रही थी। उमर भाई का इस्लामाबाद में अपना बिजनेस है। मैं और मम्मा कब से भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। मानूर मुझे भूल ही गई थी। मैं मैके आई तो याद आया कि गोहरे मकसूद हमसे दूर नहीं। मानूर शुरू से ही मुझे पसंद है। अब अगली बार पूरी फैमिली के साथ आऊँगी। सुमामा बड़े आराम से आइंदा के अज़ाम बता रही थी। मानूर को वहाँ मज़ीद बैठना मुनासिब नहीं लगा। राफिया ने तारिक साहब और दोनों बेटों को फ़ोन कर दिया था। वो थोड़ी देर में घर पहुँच रहे थे। समामा के आमने घर भर में हलचल दौड़ा दी थी। आशिर को मिडल ईस्ट गए 1.5 साल हो चुका था। आलिया को उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी। उनकी आशिर से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने दिली ख्वाहिश बता दी। वो उसके लिए लड़की देखना चाह रही थी। वो हंस दिया था। ये हंसी किसी खुशी और जज्बे से खाली थी, मुर्दा खाली हंसी। मुझे तुम्हारी शादी करनी है काका। आलिया लाड में अपने उसे काका पुकारती थी। शादी? वो खाली खाली लहजे में बोला। शादी के लफ्ज़ पे उसके अंदर जैसे अंधेरे उतर आए थे। मुहिब, खला और ताई की रोशनी का नामो निशान तक नहीं। हाँ शादी। मुझे अपने लिए बहू और तुम्हारे लिए दुल्हन चाहिए। मेरा घर तुम्हारे जाने के बाद खाली खाली है। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मानूर की भी मंगनी हो चुकी है। सुना है राफिया और तारिक भाई बहुत जल्द उसकी शादी करने वाले हैं। आलिया बहुत मोहतात लहजे में बता रही थी। आशिर ने ठंडी सांस ली। मानूर की मंगनी हो चुकी थी। वो आशिर की कभी मंगेतर रह चुकी थी। आलिया दिल गिरफ्तार थी। उन्हें दुख भी हुआ था। वो राफिया के बुलावे पे ना चाहते हुए भी मंगनी में शिरकत के लिए गई थी और तोहफे में मानूर को पैसे और कीमती जोड़ा भी दिया था। लेकिन खुशी की इस महफिल में वो बुझी बुझी ही रही। दुल्हन बनी मानूर बहुत खुश नज़र आ रही थी। ऐसी खुशी तो आशिर से मंसूब होने के बाद भी आलिया ने उसके चेहरे पे नहीं देखी थी। आलिया किसी मोजज़े की आस में थी। दुल्हन बनी मानूर ने जब मोजज़ों के दिए और आस के जुगनों एक एक करके बुझा दिए थे। आशिर ने उनसे कभी भी खाला मानूर या उनके घर वालों के बारे में खुद से कुछ नहीं पूछा था। अभी भी वो खुद ही बता रही थी। मैंने सलामी में 5,000 का लिफाफा और एक कीमती सूट दिया। यकीन मानो राफिया हैरान हो गई थी कि मैं भी इतने पैसे और ऐसा सूट दे सकती हूँ। इस बार आलिया के अंदाज में खुशी थी। न चाहते हुए भी आशिर मुस्कुरा दिया। अम्मी आप बस दुआ किया करें मेरे लिए, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे आशिर। आलिया ने पूरे खुलूस से दुआ दी थी। उमर के साथ मानूर की मंगनी धूमधाम से हो चुकी थी। समामा, उमर और उनकी फैमिली शादी के लिए बार बार जोर डाल रही थी। इससे पहले उन्होंने मंगनी के लिए भी ऐसा ही शोर मचाया था। मुश्किल से वो लोग 3 बार उनके घर आए थे और रिश्ता पक्का करने की रट लगा दी थी। बज़ाहिर उमर या उसके ख़ानदान में कोई ख़राबी ना थी। अच्छे खाते पीते खुशहाल लोग थे। उमर का इस्लामाबाद में अपना बिजनेस था। वो पढ़ा लिखा और देखने में महजब था। फिर वो पैसे में भी तारिक साहब की हम पला थे। मानूर नहीं चाहती थी कि अब्बू और भाई उमर के रिश्ते से इनकार करें। मानूर
नूर नहीं चाहती थी कि अब्बू और भाई उमर के रिश्ते से इनकार करें, क्योंकि उमर के साथ शादी की सूरत में उसका मुस्तकबिल महफूज और शानदार था। उमर इस्लामाबाद में ही मकीम था, क्योंकि उसने अपना कारोबार वहीं सेट कर रखा था, जबकि उसके माँ बाप और दीगर घर वाले लाहौर में मकीम थे। मानूर इकलौती और लाडली बेटी थी। राफिया और तारिक की भी यही मर्जी थी कि मानूर शादी के बाद सास ससुर से दूर अलग घर में रहे। उमर के साथ शादी की सूरत में उनकी दरीना ख्वाहिश बआसानी पूरी हो सकती थी, इसलिए उमर के घर वालों को इस बात में जवाब देते हुए उन्हें मुश्किल पेश नहीं आई थी। आलिया ने खलूस से मानूर को सुखी रहने की दुआ दी थी। क्या हुआ जो वो उनके आशिर के नसीब में ना थी? क्या बताऊं आलिया बहन, कैसी हीरा सिफ्त लड़की है, बहुत अच्छे ख़ानदान से है। बाप किसी कॉलेज में प्रोफेसर था, बहुत पहले मर चुका है। 2 भाई हैं, शादीशुदा है और अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। माँ का भी इंतकाल हो चुका है। लड़की खुद स्कूल में वक्त गुजारी के लिए पढ़ाती है। बुआ रहमत लड़की की खूबियाँ गिनवा रही थी। आलिया ने बुआ रहमत से आशिर के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए कहा था। बुआ रहमत उनके पुराने मोहल्ले में उनकी पड़ोसी थी। वो ताहाल वहीं मकीम थे। वो उनके हालात से बाखूबी वाकिफ़ थी, इसलिए उन्होंने खूब छानबीन करके आलिया के बेटे के लिए लड़की का इंतखाब किया था। बुआ, क्या लड़की दोनों भाइयों से छोटी है? आलिया ने सवाल किया। हाँ, छोटी है, बुआ ने इस बात में जवाब दिया। फिर अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई है? आलिया ने आम से लहजे में इस्तफसार किया। माँ बाप मर चुके हैं, 2 भाई हैं, लड़की के रिश्ते तो बहुत आए हैं, मगर कोई उनके मेयार का नहीं है। बुआ रहमत ने आदला और बाजला से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में जवाब दिया। तो क्या आशिर उन्हें पसंद आ जाएगा? आलिया के लहजे में धड़का था। क्यों नहीं पसंद आएगा? बुआ को आलिया का सवाल अच्छा नहीं लगा था। हमारा तो घर भी फ़िलहाल किराए का है। आशिर अपने घर के लिए पैसे जमा कर रहा है। हमारा इरादा बहुत जल्दी अपना घर लेने का। आप लड़की के भाइयों को हमारे बारे में सब कुछ बता देना। ऐसा ना हो हम कोई बात छुपाएं तो कल को उन्हें नागवारी हो। आलिया बहन, आप बेफिक्र रहो। मैंने आज तक जितने भी रिश्ते करवाए हैं, किसी भी पार्टी के साथ बेईमानी नहीं की है। मेरे तय करवाए हुए सब रिश्ते अपने अपने घरों में खुशो खरम आबाद हैं। जो भी सच होता है मैं जू का तू बता देती हूँ। आगे दोनों पार्टियों की मर्जी, हाँ करें या ना, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वाकई वो सच कह रही थी। शौहर के मरने के बाद उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह लड़के लड़कियों के रिश्ते तय करवाने का काम शुरू किया था। काम में खलूस और ईमानदारी थी, इसलिए आज तक किसी को भी उनसे शिकायत नहीं हुई थी। आलिया उन्हें उस वक्त से जानती थी जब वो बेवा नहीं हुई थी। फितरतन बाइखलाक और हमदर्द थी, इसलिए आशिर के लिए लड़की ढूंढने का काम उन्होंने बुआ रहमत के सपोर्ट किया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बुआ उन्हें मायूस नहीं करेगी। वैसे आशिर कब तक आएगा? कहता है घर खरीदने का इंतज़ाम कर लूँ फिर आऊँगा। इसमें अंदाज़न कितना टाइम लग जाएगा? बुआ ने सवाल किया। आशिर से मेरी बात होगी तो पूछूंगी, आलिया ने साफ गोई से जवाब दिया। बुआ सर हिलाकर रह गई। उन्हें अब लड़की के घर जाना था। यहाँ से लड़की का घर बहुत दूर था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक रिहायशी स्कीम में आशिर ने किस्तों पे घर बुक करवाया था। यह काम उसने यहाँ आने के कुछ अरसे बाद ही शुरू किया था। 80% अदायगी के बाद उसे घर का कब्ज़ा मिल जाना था, जबकि 60% अदायगी उसने कर दी थी। बकाया 40% अदायगी उसने बकमश करने के बाद घर का मालिक बन जाना था। ये काम उसने आलिया और अमीन के इल्म में लाए बगैर किया था। 40% अदायगी के बाद उसने अम्मी अब्बू को बताना था, तब वो कितना खुश होते। उसका मिडल ईस्ट में आना, परदेश काटना रायगा नहीं गया था। उसके एक दरीना ख्वाब की तकमील मुमकिन हो रही थी। बहुत साल पहले कर्ज उतारने के लिए अमीन साहब ने अपने रहने का ठिकाना औने पौने दामों फ़रोख्त कर दिया था। तब से ही आशिर ने दिल में अहद किया था कि ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़ा होने के बाद सबसे पहले अम्मी अब्बू के लिए घर बनाएगा। अपने ज़ाती घर की मलकियत से वो सिर्फ 40% अदायगी के फासले पे था। बुआ रहमत आदला और बाजला के पास बैठी थी। वो अपने साथ आशिर की फ़ोटो भी लाई थी। दोनों इस वक्त वहीं देख रही थी। बुआ ने आशिर की शान में ज़मीन आसमान के कराबे मिलाए थे। तस्वीर देखकर दोनों मुतमईन थे। वो दोनों बुआ से आशिर के बारे में सवाल जवाब कर रही थी। वो फ़िलहाल नॉर्मल थी। बुआ के जाने के बाद आदला ने एक बार फिर आशिर की फ़ोटो गौर से देखी। लड़का देखने में शरीफ और महज़ब लग रहा है। बादला ने उसके हाथ में थामी गई फ़ोटो पे तबसरा किया। दुआ करो ये लोग अच्छे हों, इफ़रा का घर बस जाए तो हमें भी सुकून होगा। बादला ने दुआई अंदाज में कहा। हाँ यार, मुझे भी इफ़रा की शादी की बहुत फ़िक्र है। इफ़रा की शादी हो जाए तो स्टोर रूम और इफ़रा का कमरा तुड़वा कर मैं वहाँ गेस्ट रूम बनवाऊँगी। आदला ने इरादा ज़ाहिर किया। हाँ, इफ़रा के होते हुए तो जैसे कोई प्राइवेसी ही नहीं है। बादला ने नाक मुँह चढ़ाई। सर पर दुपट्टा ओढ़े हल्के रंग के कपड़ों में मलबूस लड़की की आंखें गहरी उदासी की धुंध में लिपटी हुई थी। आलिया और तारिक साहब पहली बार इफ़रा के घर उसे देखने आए थे और वाकई चाय की ट्रॉली लाती इफ़रा को आलिया देखती रह गई थी। उदासी उसके पूरे वजूद से झांक रही थी। उसने आहिस्ता आवाज़ में उन्हें सलाम किया था। आलिया ने उसे अपने पास ही बिठा लिया था। उसके एक तरफ आलिया और दूसरी तरफ अमीन साहब बैठे थे। उनके तासुरात बता रहे थे कि उन्हें इफ़रा और उसके घर वाले बहुत पसंद आए।
مجھے تو لڑکے کے ماں باپ بہت پسند آئے ہیں۔ عادلہ اپنے کسی بھی جذبے کا اظہار کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتی تھی۔ لڑکے کی ماں بہت باوقار اور کم گو ہے، یہ تبصرہ باذلہ کا تھا۔ ہاں، اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ عدنان نے بھی بولنے کی ابتدا کر کے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ میں چھان بین کرواتا ہوں۔ وقاص متانت سے گویا ہوا۔ پہلی بار افرا کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ آیا۔ لڑکا بالکل مناسب عمر کا اور افرا کے جوڑ کا ہے۔ عادلہ کی بات پہ باذلہ نے اس کی طرف دیکھے، جیسے خاموش تائید کر رہی ہو۔ عالیہ نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ ان کے ساتھ امین صاحب بھی تھے۔ ان کے ہاتھ میں بے یقین انداز میں گھر کے دروازوں کی چابی دبی ہوئی تھی۔ کھلے گیٹ سے دونوں اندر داخل ہوئے۔ انٹرنس بہت خوبصورت تھی۔ اندر قدم رکھتے ساتھ ہی جا بجا کھلے پھول نظروں کو تراوٹ بخش رہے تھے۔ پھولوں کے گملے بڑی خوبصورتی سے پینٹ کیے گئے تھے۔ کار پورچ کے ساتھ گھر کا رہائشی دروازہ تھا۔ عالیہ نے گھر کا چپا چپا شوق و بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سمیت دیکھا۔ انہیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ گھر اب ان کا ہے۔ اتنا اچھا اور خوبصورت علاقہ تھا، صاف ستھری کشادہ گلیاں، چوڑی سڑکیں اور درمیان میں گرین بیلٹ۔ ایسے علاقے اور گھر کا تصور تو انہوں نے صرف خواب میں ہی کیا تھا۔ عاشر نے بقایا ادائیگی کر دی تھی۔ اب وہ اس گھر کا قانونی مالک تھا۔ کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرنے والے جس کولیگ نے اس کے ساتھ گھر بک کروایا تھا وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہیں اپنی گاڑی میں عالیہ اور امین صاحب کو ان کا گھر دکھانے لایا تھا۔ بہت خوبصورت اور کشادہ گھر تھا۔ حماد ان دونوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ بھی کچھ ہی دن میں اس علاقے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو رہا تھا۔ عاشر نے اس کے ذمہ کچھ کام لگائے تھے۔ حماد اس کا اچھا دوست بن گیا تھا۔ عاشر اس پہ اعتبار کر سکتا تھا۔ اس نے فرنیچر کی خریداری کا کام اس کے سپرد کیا تھا۔ عالیہ نے افرا کے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں کو اس گھر میں چائے پہ بلایا تھا۔ امین نے اپنے بارے میں ہر ایک بات بتائی۔ وہ گردش دورہ کی منہ بولتی تصویر تھے۔ عاشر نے یہ گھر جس محنت اور مشکل سے خریدا تھا، انہوں نے وہ جدوجہد بھی عدنان اور وقاص کو بتائی۔ وہ متاثر نظر آ رہے تھے۔ افرا کے بھائیوں نے مشورہ کرنے کے بعد امین صاحب کو عاشر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بہت سادگی سے بات پکی کرنے کی رسم ہوئی۔ عالیہ نے افرا کے لیے ایک سوٹ اور انگوٹھی لی اور مٹھائی کے ہمراہ ان کے گھر لے گئی۔ ان کے سامنے افرا وہ سوٹ پہن کر آئی تو انہوں نے انگوٹھی اس کی مخروطی انگلی میں ڈالی۔ عادلہ اور باذلہ نے انہیں مبارکباد دی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ افرا اب ان کے عاشر کی امانت تھی۔ انہوں نے بات پکی کرنے کے بعد سب رشتہ داروں کے گھر مٹھائی بھجوائی۔ اکثر ناراض تھے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا۔ امین صاحب نے مشورہ دیا کہ گھر پہ ہی ایک سادہ سی تقریب کا اہتمام کر کے سب خاندان والوں کو مدعو کر لیتے، اس بہانے سب ہمارا نیا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ عالیہ نے نیم رضامندی دے دی۔ وہ کسی خواب کی صورت اپنا سوٹ اور انگلی میں سجی انگوٹھی دیکھ رہی تھی۔ عادلہ اور باذلہ بھابھی اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ وہ افرا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے کمرے کا رخ کیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ سے نقوش اور عام سے حلیے والی، کیا اسے بھی کوئی پسند کر سکتا ہے؟ پہلے وہ خود سے سوال کیا کرتی تھی، آج اسے خود کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس کی انگلی میں سجی انگوٹھی گواہی کے لیے کافی تھی۔ وہ خوشگوار حیرانی میں گری تھی۔ اس کا پورا چہرہ خوشی سے منور تھا اور لمبی گھنیری پلکوں والی آنکھیں بھی تو مسرور تھیں۔ اس نے کبھی خود پہ توجہ نہیں دی تھی، نہ اپنے نقوش پر غور کیا تھا۔ آج آئینے میں اپنا سراپا اسے قابل توجہ لگ رہا تھا۔ ذرا سی خوشی نے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ کھلے آسمان تلے مصلی بچھائے سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ سادہ اور عام سی لڑکی شکر گزاری کے جذبات سے لبریز تھی۔ خدا کی رحمت اس پہ امڑ کر برسی تھی۔ عالیہ آنٹی اور امین انکل جب پہلی بار اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے تو اسے بہت اچھے لگے تھے، سادہ اور بے ضرر سے، بالکل اپنی طرح۔ عادلہ بھابھی نے اسے عاشر کی تصویر دی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے رات کی تنہائی میں دروازہ لاک کر کے دیکھی تھی۔ جاذب نظر نقوش اور ذہانت سے چمکتی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر تصویر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی تھی۔ عالیہ خود اپنی بہن رافیہ کے گھر مٹھائی لے کر آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے رافیہ کا منہ میٹھا کروایا۔ اس اتوار کو تم سب میرے گھر آنا، انہوں نے خلوص سے پورے گھر والوں کو دعوت دی۔ اتوار کو تو ہم سب نے ماہ نور کی ہونے والی سسرال کی طرف جانا ہے۔ رافیہ نے فوراً عذر پیش کیا تو عالیہ کا چمکتا چہرہ بجھ سا گیا، پر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ چلو پھر کسی دن آ جانا تم سب، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ ہاں، ماہ نور کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو ضرور چکر لگاؤں گی، رافیہ نے جیسے انہیں سنایا۔ کب ہے ماہ نور کی شادی؟ اس مہینے کے آخر میں ہے۔ عمر کے گھر والے پیچھا پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، سو ہم نے تاریخ دے دیا، رافیہ نے بتایا۔ لیکن مجھے تو نہیں پتا، نہ کسی نے بتایا۔ عالیہ کو دکھ ہوا۔ ابھی کارڈ چھپنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، سب کو خبر ہو جانی ہے۔ رافیہ نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ عالیہ اس بار کو بھی حوصلے سے سہ گئی۔ رافیہ یا ان کے گھر میں سے کسی نے بھی ان سے عاشر یا اس کے طے ہو جانے والے رشتے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، نہ مکان کی مبارکباد دی تھی۔ حالانکہ عالیہ نے خوش خوش سب کچھ بتایا تھا۔ رافیہ اور سب کا رویہ عام سا تھا۔ ماہ نور اس پوری گفتگو کے دوران صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن فائل کرتی رہی۔ اس نے بس اجنبی سے انداز میں خالہ کو سلام کیا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، عالیہ شانوں پہ چادر برابر کرتی انہیں تو
اٹھی تو تب رافعہ کو جیسے خیال آیا، میں مانور کے فرش سے فارغ ہو کر تمہاری طرف چکر لگاؤں گی، انہوں نے عالیہ پہ احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے دلی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ مانور آج خدا حافظ کہنے پہلے کی طرح اٹھ کر گیٹ تک نہ آئی، وہیں سے دھیمی آواز میں انہیں الوداع کہا۔ مانور کی شادی دھوم دھام سے عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ طارق صاحب نے دل کھول کر بیٹی کی شادی پہ پیسہ لٹایا تھا۔ نمود و نمائش کا ایسا مظاہرہ ہوا تھا کہ کم حیثیت والے نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لی تھی۔ انہوں نے مانور کو جہیز میں ایک سے ایک اعلیٰ چیز دی تھی۔ اس کی ساس اور نند کو سونے کے کنگن چڑھائے گئے تھے۔ شہر کے مہنگے علاقے میں طارق صاحب نے مانور کو فلیٹ جہیز میں دیا تھا، گاڑی اس کے علاوہ تھی۔ حقیقی معنوں میں انہوں نے بیٹی کے گھر کو بھر دیا تھا۔ عام سی شکل و صورت والی مانور کو بیوٹیشین کے جادوئی ہاتھوں نے آسمان سے اتری کوئی حور بنا دیا تھا۔ اب تو اس کا ایک پاؤں آسمان اور دوسرا آسمان سے بھی آگے جانے کی کوشش میں تھا۔ عاشر کے ساتھ شادی میں بھلا اسے کیا ملنا تھا؟ ایک عام سا گھر اور مسائل سے بری زندگی۔ اس عام زندگی سے اس نے خود کو بروقت عقل مندی کا فیصلہ کرنے کے چھٹکارا دلا دیا تھا۔ عمر کے ساتھ خواب جیسی ہر آسائش سے زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ولیمہ کے بعد کا پورا ہفتہ دعوتیں نپٹاتے گزرا۔ اب عمر کو واپس اسلام آباد جانا تھا۔ مانور بھی اس کے ساتھ تھی۔ گھر والوں سے وہ پہلی بار دور جا رہی تھی، اس لیے قدرے اداس اور پریشان تھی۔ ایسے میں عمر کی بے پناہ محبت اور تسلی نے اس کے لیے جادو اثر دوا کا کام کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اسلام آباد آ گئی۔ عمر کا گھر لاہور والے گھر کے مقابلے میں کچھ خاص نہ تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھی۔ اس نے خاص غور نہیں کیا۔ وہ اسے آتے ساتھ ہی گھر میں چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ اس کی واپسی رات گئے ہوتی۔ مانور کو اچھی خاصی بھوک ستا رہی تھی۔ عمر اپنے ساتھ پیزا، برگر اور کولڈ ڈرنک لایا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ وہ اسے یہاں لاتے ہی گھر میں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ عمر نے اس کی منتیں کر کے اسے منایا، تب جا کر اس کے منہ کے زاویے ٹھیک ہوئے۔ وہ صبح 10 بجے اٹھتا اور ناشتہ کر کے آفس کے لیے روانہ ہوتا۔ صفائی کے لیے 11 بجے ماسی آتی۔ وہ ان دونوں کے لیے کھانا بناتی اور برتن بھی دھوتی۔ رات کے لیے عمر آتے ہوئے کھانا پیک کروا کے لے آتا۔ درمیان میں 10 دن کے لیے وہ اسے گھمانے پھرانے کے لیے مری، ایبٹ آباد، سوات، کلام اور مالم جبہ بھی لے گیا۔ اس نے مانور سے اسے ہنی مون منانے کے لیے موریش لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا رویہ مانور کے ساتھ بہت محبت آمیز تھا۔ وہ بے دریغ اس پہ اپنی چاہتیں لٹا رہا تھا اور وہ آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ پورے 1 ماہ بعد وہ اسے امی ابو سے ملوانے مہکے لایا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور گالوں پہ گلاب کھلے ہوئے تھے۔ رافعہ اور طارق اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش تھے۔ قدرت نے کیسا اچھا داماد دیا تھا انہیں۔ وہ 1 ہفتہ امی ابو کے ساتھ مہکے میں رہی، پھر عمر کے ساتھ سسرال آ گئی۔ یہاں گھر میں صرف اس کی ساس اور چھوٹا دیور تھا، باقی سب الگ الگ اپنے گھروں میں تھے۔ شادی کے موقع پر طارق صاحب نے مانور کو جو کار دی تھی وہ اس کے سسرال کے گراج میں کھڑی تھی۔ مانور وہ گاڑی اپنے ساتھ اسلام آباد لے جانا چاہ رہی تھی، لیکن پہلی بار عمر نے اس کی مخالفت کی۔ وہاں میرے پاس اپنی گاڑی جو ہے، میری مانو تو یہ گاڑی فروخت کر کے پیسے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، اتنی اچھی گاڑی ہے تمہاری، ہر وقت چوری کا ڈر رہے گا۔ اسلام آباد میں کار چوری کی بہت وارداتیں ہوتی ہیں۔ عمر نے اسے ڈرایا تو وہ فوراً اپنے ارادے سے باز آ گئی، لیکن گاڑی فروخت کرنے پہ اس کا دل راضی نہیں تھا۔ عمر نے دلائل سے اسے رام کر لیا۔ یوں وہ گاڑی فروخت ہو گئی۔ رقم عمر نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ میں یہاں کہاں سنبھال گی، اسے اپنے پاس ہی رکھیے۔ چلو ٹھیک ہے، اسلام آباد جا کر تم اسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا، تمہاری رقم ہے، جس طرح مرضی چاہے رکھو، عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں فلیٹ کی ملکیت کے کاغذات بھی مانور نے اسے دے دیے تھے۔ عمر نے انہیں بینک لاکر میں رکھوا دیا تھا، وہ جب چاہتی لے سکتی تھی۔ سلامی میں اس کے پاس لاکھوں روپے جمع ہوئے تھے، مانور نے وہ بھی عمر کو دے دیے تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری امانت ہے، اسلام آباد جا کر خود سنبھالتی رہنا۔ شادی کے بعد اسلام آباد آنے سے پہلے عمر نے اسے کہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کا ہمسفر کتنا ایماندار اور خوددار تھا۔ یہ الگ بات کہ اسلام آباد آنے کے بعد عمر نے پیسے اسے نہیں دیے تھے، نہ مانور کو مانگنے یاد تھے۔ اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد عمر نے مانور سے اس کے سب زیورات بھی لاکر میں رکھوا دیے تھے۔ رافعہ اور طارق پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ عالیہ کی خوشی دیدنی تھی، جبکہ امین بالکل نارمل تھے۔ وقت اور حالات نے ان کے اندر بے پناہ قوت برداشت اور صبر پیدا کر دیا تھا۔ رافعہ کی نگاہوں میں ستائش کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ بھی تھا، جسے رشک کا نام رعایت کے ساتھ دیا جا سکتا تھا۔ عالیہ نے بہن کو اپنی ہونے والی بہو کی تصویر بھی دکھائی، جو رافعہ نے خاص عدم دلچسپی اور عجیب تیوروں کے ساتھ دیکھی۔ اوئی ماں، یہ تو اچھی خاصی عمر کی لگ رہی ہے۔ نہیں تو عاشر کے جوڑ کی ہے، عالیہ نے فوراً تردید کی۔ پھر بھی لڑکی کو لڑکے سے کم 5 سال چھوٹا ہونا چاہیے۔ میری ماں نور تو اپنے شوہر سے 4 سال چھوٹی ہے، یا پھر اس سے بھی 2 سال نیچے ہی ہوگی، کیونکہ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں عمر کے بارے میں۔ اور عاشر کے لیے تم نے جو لڑکی ڈھونڈی ہے ٹھیک ٹھاک بڑی لگ رہی ہے، ایسی بھی کیا آفت تھی تمہیں؟ رافعہ نے بہن کو ایسے لتاڑا جیسے حق رکھتی ہو۔ عالیہ کا خوشی سے چمکتا چہرہ اتر گیا۔ اس بار وہ کوئی وضاحت ہی نہ دے سکی۔
تم نے لڑکی کے کردار کے بارے میں چھان بین کروائی ہے؟ انہوں نے مزید گہر افشانی کی۔ چھان بین کیسی؟ اچھے گھر کی اور اچھی لڑکی ہے۔ عالیہ ان کا حقیقی مفہوم جانے بغیر سادگی سے بولی۔ اس لڑکی کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی اس کی؟ یہ معلوم کروانے کی کوشش کی ہے تم نے؟ انہوں نے کھل کر مطلب واضح کیا۔ پہلی بار عالیہ کو ان کی سوچ کی پستی پہ غصہ آیا۔ ہم نے آس پڑوس سے ہر طرح کی تسلی کروائی ہے، تب بھی افرا کے ساتھ عاشر کا رشتہ پکا کیا۔ اس کے بھائیوں کا اپنا کاروبار ہے، افرا نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں اور ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے بھی جاتی ہے۔ عالیہ نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ اچھا تو استانی ہے، رافعہ نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ادھر طارق بھی امین سے کریت کر عاشر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اس کی نوکری کی نوعیت کیا ہے، تنخواہ کتنی ہے، کون سی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ کب آئے گا، گھر کتنے پیسے بھیجتا ہے، اس نے یہ گھر کتنے کا خریدا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سے سوال انہوں نے پوچھے تھے۔ صاف لگ رہا تھا ان میاں بیوی کو امین صاحب کے حالات کی تبدیلی اور معاشی خوشحالی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ امین صاحب سے ان کے یہ احساسات مخفی نہ رہ پائے تھے۔ ہاں، عالیہ اپنی سادگی میں ایک بار پھر نظر انداز کر گئی تھی۔ آخر کو رافعہ ان کی ماں جائی تھی۔ مہنور نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب عمر نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ اس نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی۔ عمر آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس کی دائنی سائیڈ پر بریف کیس پڑا تھا۔ مہنور کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے بریف کیس کھول کر کچھ کاغذات نکالے۔ ڈارلنگ یہاں سائن کر دو، میں تمہارا اور اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں۔ اس نے بہت پیار سے مہنور کے ہاتھ میں پین پکڑایا اور پیپرز اس کے سامنے رکھے۔ مہنور کا ذہن نیند میں ابھی بھی ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے عمر سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور ان پیپرز پہ سائن کر دی۔ عمر نے سائن کروانے کے بعد اس کا سر تھپتھپایا۔ سو جاؤ ڈارلنگ۔ وہ بریف کیس میں کاغذات رکھ کر بیڈ روم سے نکل گیا۔ مہنور دوبارہ سو گئی تھی۔ عاشر تم کب آؤ گے؟ ہمیں تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ امین فون پہ بیٹے سے بات کر رہے تھے۔ ابو کچھ ماہ تک آ جاؤں گا، پکا پکا، پھر آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ پکا پکا کیوں؟ دوبارہ نوکری پہ واپس نہیں جانا کیا؟ نہیں ابو، میں آپ اور امی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پاکستان میں چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا، اس مقصد کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں 3 برس سے۔ عاشر نے تفصیل سے بتایا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، ہمیں بھی ساری عمر تمہاری پردیس کی کمائی نہیں کھانی، ہم مل جل کر رہیں گے، اچھا برا وقت کاٹ لیں گے۔ ابو برا وقت گزر گیا، اب اچھے دن شروع ہو گئے۔ میں پاکستان آ کر اپنے کاروبار کے لیے جگہ دیکھوں گا۔ حماد بھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ جو بھی ہے تم جلدی آؤ، میں اور تمہاری ماں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ افرا کے بھائی بھی 2-3 بار پوچھ چکے ہیں تمہارے آنے کا۔ ابو نے اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کے حوالے سے بات کی تھی۔ وہ ٹھٹک سا گیا، جیسے افرا، اسے تو نام بھی یاد نہیں تھا۔ حالانکہ امی جب بھی اس کے ساتھ بات کرتی تھی افرا کا نام لیتی تھی، پر وہ اسے ابھی تک یاد نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر اس نام پہ چونک جاتا، حالانکہ اب اس کے ساتھ زندگی بھر کا ناطہ جڑنے والا تھا۔ اسے حیران ہونا چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ابو میں آ جاؤں گا جلدی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ عاشر کی طرح حماد بھی باہر تھا، دونوں ایک ہی کمپنی میں تھے۔ اس کی بیوی فری اپنے بوڑھے سسر کے ساتھ عالیہ اور امین صاحب کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس کی موجودگی سے عالیہ کو دوسراہٹ کا آسرا ہو گیا تھا۔ وہ اہم موقع پہ عالیہ کے ساتھ عاشر کے ہونے والی سسرال جاتی افرا سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ حماد اس کے ساتھ عاشر کی بہت باتیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا۔ فری ہمیشہ عاشر کے حوالے سے افرا کو دیکھتی۔ ویسے تو وہ اسے بہت اچھی لگی تھی، لیکن اس میں کسی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ افرا ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھی، اس کی جلد ہموار اور بے داغ تھی، ہاتھ پاؤں بالکل صاف ستھرے، ستوا ناک، موٹی موٹی آنکھیں، وہ ناک میں لونگ ڈال کر اسے اور بھی قابل توجہ بنا سکتی تھی۔ اس کی موٹی پرتاثر آنکھیں کسی بھی قسم کی آرائش سے بے نیاز تھی۔ لمبے گھنے بال سیدھی مانگ کے ساتھ چٹیا میں گندے رہتے، وہ چاہتی تو بآسانی سب کی توجہ حاصل کر سکتی تھی۔ فری اسے آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پہ لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 3 دن سے کام والی ماسی نہیں آ رہی تھی، نہ رات کو عمر کھانا پیک کروا کے لا رہا تھا۔ فریج میں جو کچھ تھا مہنور نے زہر مار کر لیا تھا۔ عمر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ خود گھر پہ کھانا بناؤ، میں نوکر افورڈ نہیں کر سکتا۔ کیوں ہم نوکر افورڈ نہیں کر سکتے؟ پہلی بار اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مہنور کا لہجہ تلخ ہوا۔ میرا بزنس ڈاؤن جا رہا ہے، وہ آرام سے بولا۔ مہنور نوٹ کر رہی تھی کہ عمر کا رویہ اس کے ساتھ سرد رہنے لگا۔ ایسا اس دن سے تھا جب سے لیڈی ڈاکٹر نے مہنور کا چیک اپ کر کے اسے باپ بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ایسا لگتا تھا اسے خوشی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ مہنور بہت خوش تھی۔ اس دن سے اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا، گھمانے پھرانے لے جاتا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ باپ بننے کی خبر کے ساتھ ہی اس میں جیسے کوئی نئی روح سرایت کر گئی تھی۔ یہی وجہ جب مہنور نے اسے لاہور امی ابو کی طرف چھوڑنے کا کہا تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ ایسا کریں، لاکر سے میرا زیور تو لا دیں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ کیوں؟ میں لاہور جا رہی ہوں، پہن کر جاؤں گی، زیادہ نہیں، 1 سیٹ 2 کڑے اور 3-4 انگوٹھیاں لا دیں۔ باقی امی کے گھر کا ہلکا پھلکا زیور تو میرے پاس ہی ہے، چوڑیاں اور بریسلیٹ بھی گھر میں ہیں۔ وہ بیگ کھول کر چیک کر رہی تھی۔ عمر نے اسلام آباد آ کر اس کا زیور حفاظتی نقطۂ نگاہ سے اپنے بینک لاکر میں رکھوا دیا تھا۔ مہنور کے پاس وہی زیور تھا جو اس نے پہن رکھا تھا، یا پھر ہلکی پھلکی چیزیں تھیں؟
हाँ ला दूंगा, तुम कब जाओगी? वो लापरवाही से बोला। कल चले जाते, मुझे अम्मी अबू भाइयों भाभियों और आंटी के लिए शॉपिंग भी करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए थे। छोड़ो शॉपिंग को, लाहौर से ही कर लेना, और मेरी मानो तो आज ही चलते हैं। कल मुझे बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं आज छोड़कर मैं रात को बाई एयर आ जाऊँगा। उसका लहजा कतई और हतमी था। कुछ था उसके अंदाज में कि महानूर को इनकार की हिम्मत ही नहीं हुई। वो फ़कत सर हिलाकर रह गई। उमर महानूर को उसके मैके छोड़कर खुद अपने घर आ गया था। यहाँ समामा, उसका छोटा भाई और अम्मी थी। समामा को इस्लामाबाद से निकलते उसने फ़ोन कर दिया था। वो उसकी फ़ोन कॉल सुनने के बाद अम्मी के घर पहुँच गई थी। कैसा रिज़ल्ट है? समामा उसे देखते ही चाकी। रिज़ल्ट शानदार है, बस थोड़ी गड़बड़ हो गई है। समामा समझ गई थी। वो हमारा दर्द सर नहीं है। ये बताओ अब क्या करना है? महानूर अगला स्टेप ले तो फिर ही कुछ किया जा सकता है। लेगी अगला स्टेप भाई, फिक्र मत करो, समामा ने उसे तसल्ली दी। गाड़ी तो मैंने पहले चक्कर में फ़रोख्त करके पैसे खड़े कर लिए थे, जेवर भी ठिकाने लग गया। बाकी महानूर को जहेज में मिलने वाला फ्लैट भी मेरे नाम हो चुका है। उमर मकरू मुस्कुराहट समेत बता रहा था। समामा और उसकी माँ की आंखें खुशी से चमक रही थी। मेरे हिसाब से तो अब दी एंड हो जाना चाहिए। समामा उसकी तरफ देख रही थी। दी एंड भी हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैंने इस बार पक्का काम किया, उमर ने तसल्ली दी। क्या हाल बना लिया तुमने, ना कोई जेवर पहना ना ढंग के कपड़े। उमर तुम्हारे साथ ठीक है ना? राफिया महानूर के चेहरे पर नज़र पड़ते ही ठटक गई थी। मौसम ठीक ठाक गर्म था। वो जहेज़ी के एक फैंसी एम्ब्रॉयडर्ड सूट में मलबूस थी, जो मौसम के लिहाज से कतई नामौजूद था। उमर के साथ वो जब भी आती निकसिक से तैयार हंसती मुस्कुराती आती, लेकिन इस बार रंग ढंग बदले हुए थे। राफिया और तारिक ने उसे एक से एक गोल्ड की और पत्थरों की कीमती ज्वेलरी दी थी, लेकिन इस वक्त उसका गला, कान और हाथ तकरीबन खाली नज़र आ रहे थे। उसका चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा था। राफिया परेशान हो गई। उन्हें किसी गैर मामूली तब्दीली का एहसास हो रहा था। महानूर उनके गले से लगी रो रही थी। मैं पूछती उमर उसकी माँ से, क्या हाल कर दिया तुम्हारा? अभी तक तुम जहेज़ के कपड़े पहनने फिर रही हो। उन लोगों से इतना ना हो सका कि तुम्हें मौसम के लिहाज से कपड़े दिला दें? राफिया बेटी के आंसू देखकर बुफर गई थी। अभी फ़ोन करती हूँ तुम्हारे अब्बू को। महानूर ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। पहली बार उसकी छोटी हिस्स किसी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही थी। उमर एकदम से ही अजनबी हो गया था। उसने शॉपिंग का बोला तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसे बाहर गेट पे ही ड्रॉप करके वो चला गया था। जाते वक्त उसने महानूर से ये पूछने की भी जहमत नहीं की कि तुम कब आओगी या मैं तुम्हें लेने कब आऊँ। वहीं से गाड़ी जन से मोड़ कर ले गया था। राफिया के एक फ़ोन पे तारिक फ़ौरन घर आ गए। वो भी लाडली बेटी को उदास और खामोश देखकर परेशान हो गए। क्या बात है मेरे बेटे? उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा था। ज़रा देखिए तो सही उसको। राफिया ने जाने किस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई थी। उन्होंने सवालिया निगाहों से बीवी की तरफ देखा। इससे पूछिए तो सही, जेवर कहाँ है? गला खाली, कलाइयाँ सुनी पड़ी हैं, खुदा न खास्ता जैसे कुछ है ही नहीं। राफिया को रह रहकर कलक हो रहा था। उन्होंने महानूर को सख्ती से ताकीद की हुई थी कि जब भी मैके आओ या किसी मिलने जुलने वालों के घर जाओ, अपने जेवर पहन कर जाओ। वो ख़वातीन की उस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती थी जिनके नज़दीक सोने के जेवरात औरत की इज़्ज़त में चार चांद लगाते थे। चार तो क्या, इस वक्त महानूर एक भी चांद से महरूम थी। महानूर क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो इतनी? उन्होंने एक बार फिर प्यार से पूछा। उमर इसे गेट से छोड़कर चला गया, अंदर सलाम करने तक नहीं आया। राफिया ने एक बार फिर दखल दिया तो तारिक साहब ने उन्हें पसंदीदगी से देखा। अब वो पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मुझे न जाने क्यों अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। इज़्तिराब उसकी आवाज़ और सरापे तक से ज़ाहिर हो रहा था। शादी के शुरू दिनों का खुमार उतर चुका था और अब सब बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा था। उमर ने कभी भी उसके हाथ पे पैसे नहीं रखे थे, ना ही उसने मानूर को शादी के बाद शॉपिंग करवाई थी। मुदी खाई में उसने मानूर को डायमंड का ब्रेसलेट दिया था, वो भी लेकर लॉकर में रख दिया था कि हालात ठीक नहीं है, घरों में बहुत चोरियाँ होती हैं। उसके तमाम जेवरात, रुपए, पैसे सब के सब उमर के कब्ज़े में थे। उसके पास फूटी कौड़ी तक न थी। उससे अब याद आ रहा था, उसने जब भी उमर से जेवरात वापस मांगे उसने टाल दिया। मानू ने गाड़ी फ़रोख्त करके पैसे उमर को देने के बाद अभी अभी अब्बू को बताई थी। उसने सब खदशात अम्मी अब्बू को बता दिए थे। उसके इस्लामाबाद आने के बाद उसकी सास, नंद या देवरों ने कभी भी उससे रब्ता नहीं किया था। वो खुद ही फ़ोन करती थी। बज़ाहिर सब कुछ देखने में ठीक था, लेकिन रह रहकर कोई चीज़ खटक रही थी। तारिक और राफिया दोनों परेशान हो रहे थे। मानूर ने उन्हें कुछ बताया था, जो कुछ बताया था वो नज़रअंदाज करने वाला नहीं था, और अब तो एक और ज़िंदगी उसके वजूद में सांस लेने लगी थी। जब तारिक ने मानूर और उमर का रिश्ता तय किया तो सब ख़ानदान वालों ने दबे दबे अल्फाज में मना करने की कोशिश की थी। उमर या उसके ख़ानदान से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। तारिक साहब और दोनों बेटों ने अपने तौर पे छानबीन की थी। लाहौर आने से पहले ये लोग कराची में रिहाइश पजीर थे। कराची में बकौल उमर की वालदा के हमारा तमाम ख़ानदान आबाद है, मगर तमाम ख़ानदान से तारिक
واقف نہیں تھے۔ رافعہ نے اتنا شور مچایا، پھر ان کی لاڈلی بیٹی ماہنور کی بھی یہی مرضی تھی، انہیں ہاں کرتے ہی بنی۔ رافعہ کی فرمائش پہ انہوں نے بیٹی کو دنیا جہان کی چیزیں جہیز میں دی۔ ماہنور پریشان ان کے سامنے بیٹھی تھی، اسے آرام و سکون کی ضرورت تھی۔ رافعہ طارق کے اشارے کرنے پہ ماہنور کو کمرے میں لے آئی۔ تم آرام کرو تھوڑا، میں ذرا کھانے پینے کا انتظام کراؤں۔ اسے بیڈ پہ لٹا کے وہ طارق صاحب کے پاس آ گئی تھی۔ میں 1-2 دن تک عمر کی والدہ سے بات کرتا ہوں۔ وہ رافعہ کو دیکھ کر بولے، آپ عمر سے بات کریں پہلے، ممکن ہو تو اسے فون کر کے یہاں بلوا لیں۔ رافعہ نے مشورہ دیا، میرے خیال میں یہ فوراً مناسب نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ان میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہو اور ہمیں ماہنور مس گائیڈ کر رہی ہو۔ توبہ توبہ، آپ کو اپنی بیٹی پہ اعتبار نہیں ہے، وہ کیوں غلط بیانی کرے گی؟ اس کا اترا ہوا چہرہ اور مانند پڑتی رنگت نہیں دیکھی آپ نے؟ ایسے لگتا ہے ڈھنگ سے کھاتی پیتی تک نہیں، اب تو وہ دوسرے جی سے ہے۔ اس کے سسرال اور شوہر کو خیال رکھنا چاہیے ماہنور کا۔ رافعہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ بیوی کے شور کرنے پہ طارق صاحب نے چپ سادھ لی، ویسے ان کا دل بھی بیٹی کی ہی طرف داری کر رہا تھا۔ عالیہ کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں اسے تکتی رہی، پھر جھپٹ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ممتا کی فوار میں وہ پور بھیگ چکا تھا۔ تم نے اپنے آنے کی اطلاع تک نہیں کی؟ امین نے بھی شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ عالیہ نثار ہو جانے والی نگاہوں سے عاشر کو دیکھ رہی تھی۔ خالص خوراک نے اس کی صحت پہ اچھا اثر ڈالا تھا، اس کی گندمی رنگت اور بھی صاف ہو گئی تھی، دبلا پتلا جسم بھر گیا تھا، چہرہ مزید پرکشش ہو گیا تھا۔ کلائی پہ بندھی قیمتی گھڑی، سامنے ٹیبل پہ رکھا مہنگا اسمارٹ فون اور برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس عاشر دیکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہا تھا۔ عالیہ نے کتنی باری تو اسے نظر بد سے بچنے کی دعا دی۔ حماد اس سے 2 ہفتے پہلے آیا تھا۔ اس کے آنے کی اطلاع صرف حماد کو ہی تھی، وہیں اسے ایئرپورٹ سے گھر لے آیا تھا۔ امی ابو اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے، پر ان کی نگاہوں میں خوشی کے رنگ بہت گہرے تھے۔ عالیہ نے اس کی پسند کے کھانے بنائے، قیمہ اور شملہ مرچ، چاولوں کی خیر، پالک گوشت، وہ یہ سب بہت شوق سے کھاتا تھا۔ آج انہوں نے اس کے لیے بہت شوق اور محنت سے کھانا بنایا تھا۔ اس نے ہر لقمے پہ تعریف کی تھی۔ امی، میں آپ کے ہاتھ کے بنے پراٹھے اور چائے پینے کو ترس گیا ہوں۔ کھاتے کھاتے اسے کچھ یاد آیا تھا، میں صبح ناشتے میں اپنے بچے کو بنا دوں گی۔ عالیہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ رات کھانے سے فارغ ہو کر عاشر نے امی ابو کے لیے خریدی کی چیزیں نکالی۔ امی کے لیے وہ سونے کے کنگن، جھمکے اور ایک انگوٹھی لایا تھا۔ ابو کے لیے گھڑی، سوٹ پیس اور ایک موبائل فون تھا۔ باقی کچھ چھوٹی موٹی اشیاء دیگر رشتہ داروں کے لیے تھی۔ تم یہ سونے کے کڑے میرے لیے کیوں لائے ہو؟ اس عمر میں کہاں اچھے لگیں گے مجھ پر، میں افرا کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ انہوں نے کڑے اٹھا کر ایک طرف رکھنے چاہے تھے، پر عاشر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں امی، یہ آپ پہنیں گی، میری برسوں سے خواہش تھی کہ آپ بھی میری خالاؤں اور چچیوں کی طرح سونے میں لدی پھندی نظر آئیں۔ عاشر نے کڑے خود ان کی کلائی میں ڈالے تھے۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ افرا کے لیے بھی کچھ لیا ہے کہ نہیں؟ امی، جو سامان آپ نے مجھے لانے کو کہا تھا وہ سب اس کا کالے سوٹ کیس میں پڑا ہے، آپ دیکھ لیں۔ عاشر نے سوٹ کیس کھول کر ان کے آگے رکھ دیا تھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ مطمئن تھی۔ صبح تمہارے سسرال والوں کو تمہارے آنے کی اطلاع کرتے، ساتھ ساتھ ادھر کا ایک چکر بھی لگا لیتے۔ امین صاحب اسے بتا رہے تھے۔ وہ غائب دماغی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے منہ سے تمہارے سسرال والوں سن کر اسے عجیب سا لگا تھا۔ ٹیبل پہ انواع اقسام کی کھانے کی ڈھیروں اشیاء سجی تھی۔ عدنان اور وقاص بصد اصرار ایک چیز ہاتھ سے اٹھا کر اس کی پلیٹ میں خود ڈال رہے تھے۔ گندمی رنگت، موٹی آنکھوں اور باوقار قد کاٹ والا عاشر انہیں بے پناہ پسند آیا تھا، اور وہ بالکل مطمئن تھے۔ یہی حال عادلہ اور باذلہ کا بھی تھا۔ افرا باورچی خانے میں تھی۔ فری افرا کو زبردستی پکڑ کر ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف لائی تھی تاکہ وہ عاشر کو ایک نظر دیکھ لے، پر افرا بری طرح جھیم گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اترے شرم و حیا کے رنگ اتنے خوبصورت تھے کہ فری ایک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ عاشر بھائی اور تم دونوں بہت خالص ہو، انوکھے اور منفرد، کوئی دونوں سا اور نہیں ہوگا، فری نے پورے یقین سے کہا۔ عاشر ہونے والی سسرال سے ملنے آیا تھا، مگر یہاں شادی کی تاریخ بھی مل گئی تھی کیونکہ افرا کی فیملی اب پوری طرح مطمئن تھی۔ افرا اپنی کتابیں گتے کے کارٹن میں پیک کر رہی تھی۔ یہ سب اسے ساتھ لے کر جانی تھی۔ شادی میں ہفتے سے بھی کم دن باقی رہ گئے تھے۔ اس کے پاس موجود اشیاء میں سب سے قیمتی کتابیں ہی تھی۔ اس نے اپنے اکثر کپڑے، جوتے اور استعمال کی چیزیں گھر میں کام کرنے والی ماسی کو دے دی تھی۔ وہ غریب عورت بہت خوش ہوئی کیونکہ افرا کے کپڑے، جوتے صاف اور اچھی حالت میں تھے۔ اس نے کچھ پیسے بھی ہمیشہ کی طرح سب سے چھپ کر اس کی مٹھی میں تھمائے تھے۔ وہ ایسے ہی اس کی مدد کرتی تھی۔ اس نے بہت سے لوگوں کی خاموش بے آواز دل سے نکلی دعائیں لی تھی۔
رافعہ خالہ کے گھر کے باہر عاشر عالیہ کو ڈراپ کر گیا تھا۔ وہ گیٹ سے اندر آئی تو خاموشی سے استقبال کیا۔ رافعہ بہت تکن زدہ اور افسردہ نظر آ رہی تھی۔ عالیہ کا ماتھا ٹھنکا، مانور بھی وہیں تھی۔ اس کا رنگ زرد اور چہرے پہ چھائیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ حالانکہ چند ماہ پہلے اپنی شادی پہ وہ بے پناہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ عالیہ سے اچھے طریقے سے ملی اور وہیں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ عالیہ کی گود میں عاشر کا لایا ہوا قیمتی لیدر کا ہینڈ بیگ پڑا تھا اور دونوں کلائیوں میں سونے کے کڑے جگمگا رہے تھے۔ وقت نے یکدم کیسا پلٹا کھایا تھا۔ قسمت اس سے پہلے عالیہ پہ ایسے مہربان نہیں ہوئی تھی۔ وہ عید تہوار پہ ہی نئے کپڑے بنایا کرتی تھی کیونکہ امین کی لگی بندھی تنخواہ زیادہ اجازت نہیں دیتی تھی۔ سونے کا ان کے پاس کوئی زیور تک نہ تھا اور اب ان کے گلے میں سونے کی چین، کانوں میں جھمکے، انگلیوں میں انگوٹھیاں اور کلائیوں میں کڑے تھے۔ عالیہ نے قیمتی کپڑے کا نفیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ ساتھ چکن کڑھائی کی بہت خوبصورت چادر تھی۔ مانور اور رافعہ کی آنکھوں میں دلچسپی تھی۔ انہوں نے یعنی رافعہ نے عالیہ کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ مانور کو آ کر انہوں نے پورے گھر کی ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی تھی۔ تم سب شادی میں آنا، اور مانور تم بھی۔ انہوں نے بطور خاص مانور کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ عالیہ کو وہ بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی افسردہ نظر آ رہی تھی، پر انہوں نے خود سے کریدا نہیں کی۔ جاتے جاتے انہوں نے مانور اور عمر کا کارڈ بھی رافعہ کو تھمایا اور ایک بار پھر جاتے جاتے انہوں نے افرا اور عاشر کا کارڈ بھی رافعہ کو تھمایا اور ایک بار پھر آنے کی یاد دہانی کروائی۔ عالیہ کا رہن سہن، رنگ ڈھنگ بالکل بدل گیا ہے۔ دیکھا تم نے سونے کے کیسے خوبصورت ڈیزائن والے زیور پہنے ہوئے تھے تمہاری خالہ نے، اب تو پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی آ گیا میری بہن کو۔ رافعہ کے لہجے میں چبھن تھی۔ امی خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مانور نے تائید کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ لگتا ہے عاشر خوب کما رہا ہے، گھر بھی اتنا اچھا لے لیا ان لوگوں نے، اب شادی بھی کر رہے ہیں، پر سچ پوچھو تو لڑکی ایم اے سی ہے۔ امی خالہ نے کبھی آپ سے شکوہ کیا انکار کے بعد؟ مانور کو آج تجسس ہو رہا تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں کہا، نہ اچھا نہ برا، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ تمہاری خالہ بہت گھنی ہے، تمہاری اور عمر کی شادی پہ خود کو جان کر خوش ظاہر کر رہی تھی، اتنی جھولی بھر بھر دعائیں دی سب کے سامنے۔ واقعی امی خالہ نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا؟ اتنے برس میری اور عاشر کی منگنی رہی، اس حساب سے تو انہیں دکھ ہونا چاہیے تھا۔ مانور کو آج کلک ہو رہا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، عالیہ اور امین بھائی نے ہمیں ایک لفظ تک نہیں کہا، بس یہی بولے کہ نصیب میں نہیں تھی ہمارے مانور، اسی میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ یعنی میری اور عاشر کی منگنی ٹوٹ گئی تو اس میں اللہ کی مصلحت تھی؟ عجیب سا پچھتاوا تھا اس کے لہجے میں۔ اب بس بھی کرو، پرانے قصے دہرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تم اپنی صحت کو دیکھو، ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی ہے۔ امی کیا فائدہ احتیاط کا؟ مایوسی اور بے بسی اس کے لہجے میں نمایاں تھی۔ اللہ بہتر کرے گا، تم نا امید نہ ہو۔ ایسا کرو تیار ہو جاؤ، عاشر کی شادی میں پہننے کے لیے خریداری کرتے ہیں، کپڑے جوتے۔ آخر سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم عاشر کی منگیتر رہ چکی ہو۔ بہت اچھے کپڑے پہن کر جانا، سب کو جلانا۔ تمہاری خالہ بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہیں نا آج کل۔ رافعہ کی ذہنی روح بہک گئی تھی۔ امی مجھے تو عاشر کی دلہن دیکھنے کا شوق ہے بس۔ ہاں دیکھ لینا دلہن بھی، دیکھتے ہیں کون سی حور پری ہے۔ رافعہ کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ عدنان اور وقاص نے بارات کے استقبال کے لیے اچھے شادی ہال میں انتظامات کیے تھے۔ رافعہ، مانور، طارق صاحب اور ان کے دونوں بیٹے سبھی شادی میں آئے تھے۔ عاشر کی بدلتی معاشی ترقی کو وہ بھی خود دیکھنا چاہ رہے تھے۔ عاشر کی سسرال پڑھی لکھی اور مہذب لگ رہی تھی۔ افرا کا پورا خاندانی خوشحال اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، یہ بات ان کے رکھ رکھاؤ سے بھی نمایاں تھی۔ مانور کی نگاہیں عاشر کو تلاش کر رہی تھیں۔ نکاح کے بعد افرا کو ہال میں بنے اسٹیج پہ لایا گیا، عاشر بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ مانور جی جان سے ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی دلہن آئیوری اور ریڈ کلر کے انتظار شرارے میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے مانور کی شادی مانند پڑ گئی تھی اور عاشر کے اس کے ساتھ بیٹھا کتنا خوش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کا دبلا پتلا جسم بھر کر اور بھی پروقار ہو گیا تھا۔ گندمی رنگت میں ہلکی سی سرخی چھلک رہی تھی۔ بے اختیاری مانور نے عمر اور عاشر کا موازنہ کیا۔ وہ کسی بات پہ دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہموار سفید دانت چمک رہے تھے، سرخ ہونٹ صحت مند مسکراہٹ کو نمایاں کر رہے تھے، جبکہ عمر چین اسموکر تھا۔ اسموکنگ کی وجہ سے اس کے دانت پیلے پڑ گئے تھے اور پتلے پتلے ہونٹ سیاہ مائل ہو کر عجیب بدہیت سے ہو گئے تھے۔ عمر کے سامنے کے بال بھی چھدرے تھے، ماتھا چوڑا چوڑا لگنے لگا تھا۔ شادی کے بعد اس کی توند بھی خاصی نمایاں ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے وہ موٹاپے کی طرف مائل تھا۔ اسے اپنی فٹنس اور اسمارٹنس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کھانے پینے کا شوقین تھا اور ڈٹ کے کھاتا تھا۔ خود وہ کتنا بدل گئی تھی۔ اچھی خاصی صاف رنگت جو اس نے مختلف ٹوٹکوں اور کریموں سے حاصل کی تھی، اس پہ چھائیاں اور زردیاں نمایاں ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اور عجیب طریقے سے بے ڈول ہوتا جسم۔ حالانکہ شادی سے پہلے وہ اچھی خاصی تھی۔ انواع و اقسام کی کریموں اور کاسمیٹکس سے اس کی ڈریسنگ ٹیبل بھری ہوئی تھی۔ کپڑے وہ مہنگے ٹیلر سے سلواتی تھی جس کی فٹنگ اور سلائی کمال کی تھی۔ بالوں کو دھونے کے لیے وہ امپورٹنٹ شیمپوز اور کنڈیشنر استعمال کرتی۔ خود کو
اتنی توجہ دینے کے بعد وہ خود بھی قابل توجہ نظر آتی تھی۔ پوش علاقے میں قیام پذیر ہونے کے بعد خود بخود ہی اس میں اسٹائل بھی آ گیا تھا۔ عمر کے ساتھ شادی کے بعد اس کی توجہ خود پر سے کم ہو گئی تھی۔ لاہور میں اسے اچھے بیوٹی پارلرز کا پتہ تھا، راستوں سے آگاہی تھی۔ مہینے میں ایک بار وہ لازمی پارلر جاتی۔ بالوں کی ٹرمنگ، ہیئر ماسک، کلینزنگ، مینی کیور، پیڈی کیور، اسکن ماسک، ویکسنگ اس کے ماہانہ معمولات میں شامل تھے۔ عمر شادی کے بعد اسے اسلام آباد کیا لے کر گیا کہ وہ تو پارلر کا نام تک ہی بھول گئی تھی۔ خود وہ صبح شام کر کے اپنے آفس کے لیے نکلتا تو واپسی رات کو ہی ہوتی۔ شادی کے بعد مانور کی جلد رف اور ڈل ہو گئی تھی، حالانکہ آج وہ مہنگے پارلر سے میک اپ کروا کے آئی تھی، پھر بھی عاشر کی دلہن کے سامنے اپنا آپ اسے پھیکا پھیکا سا ہی لگ رہا تھا۔ امی، عاشر کی دلہن کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مانور کے لہجے میں شاید رشک ہی تھا یا متاثر ہو جانے والی کیفیت، کیونکہ جب اس نے عاشر کے ساتھ منگنی توڑی تھی تو اس کا خیال تھا کہ وہ عاشر کی زندگی میں حرف آخر ہے۔ مانور جیسی لڑکی ملنا ناممکن ہی تھا۔ نہ صرف افرا کی فیملی بلکہ وہ خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، ایم اے اکنامکس گولڈ میڈلسٹ تھی، جبکہ مانور نے 3rd ڈویژن میں بہت مشکل سے ماسٹر کیا تھا۔ 3rd کلاس میں ماسٹر ڈگری لینے کے باوجود اسے بے انتہا غرور تھا، کیونکہ عاشر صرف گریجویٹ تھا۔ اس کے لیے قطعی طور پہ ناموزوں اور بے جوڑ وہیں گریجویٹ عاشر افرا کے ساتھ دلہا کے روپ میں بیٹھا تھا۔ ارے سب میک اپ کا کمال ہے، میک اپ اترے تو دیکھنا، رافع نے بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی تسلی دی تھی۔ مانور کے معاملے میں ان کا کام اب صرف تسلی دلاسوں سے ہی چل رہا تھا۔ طارق اور وہ دونوں عمر کی والدہ کے پاس گئے تھے۔ اتفاق سے عمر وہیں پہ تھا۔ مانور کے زیورات اور دیگر چیزوں کے متعلق جب انہوں نے استفسار کیا تو عمر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا کہ یہ اس پہ سراسر الزام ہے، اسے مانور کے پیسے یا زیورات لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی وہ صاف صاف ان چیزوں کی موجودگی سے انکار کر رہا تھا۔ بقول اس کے مانور نے اسے زیور اور 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ بقول اس کے مانور نے اسے زیور اور 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ طارق نے بہت رسان سے مانور کے دی جانے والی گاڑی کے بارے میں پوچھا، تب بھی اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس صورتحال پہ بیچارے طارق حیران و پریشان تھے۔ عمر کسی صورت کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ اس کی والدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ اب یہ معاملہ درمیان میں لٹکا ہوا تھا۔ عمر ہر چیز سے انکاری تھا، جبکہ مانور بات ضد تھی کہ اس کی ہر چیز عمر کے پاس ہے، اسے واپس دلائی جائے۔ عمر اسے واپس گھر لے جانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ دونوں خاندانوں میں لڑائی چل رہی تھی، یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہ آ رہا تھا۔ مانور حاملہ تھی، ڈاکٹر نے اسے خوش رہنے کی ہدایت کی تھی، اور یہی کام آج کل اسے مشکل لگ رہا تھا۔ سسرال میں کوئی سیدھے منہ بات کرنے کے لیے ہی تیار نہ تھا۔ اس کی عزیز ترین دوست اور نند سماما بھی بدل گئی تھی۔ رہا عمر تو وہ اس کا فون تک سننے کا روادار نہ تھا۔ عجیب سے حالات ہو گئے تھے۔ عمر اسے جھٹلا رہا تھا کہ مانور نے اپنے زیورات اور پیسوں کے حوالے سے اس پہ الزام لگایا۔ اب اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ عدالت کا رخ کرے گا۔ اس نے مانور کو ہراساں کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ سماما اس کی اعلیٰ کار تھی۔ مانور یہ بات سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ طارق صاحب اس کے لیے بے حد پریشان تھے۔ زیور و پیسے کے ساتھ ساتھ مانور کو دیا جانے والا گھر بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا، بلکہ اب الٹا بیٹی کا گھر اجڑتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ عمر بہت غصے میں تھا۔ وہ مڑ کے مانور کو لینے بھی نہیں آیا، نہ اس کے گھر میں سے کسی نے مانور کی خیریت پوچھی۔ تذبذب کے عالم میں وہ سب عاشر کی بارات میں آئے تھے۔ وہ اپنے کزن سے اسی خلوص سے ملا تھا جو اس کا وتیرہ رہا تھا، اس کی جھکی دراز پلکوں والی دلہن۔ سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہی تھی۔ وقت کتنی جلدی بدل گیا تھا، یہ خیال مانور کو ابھی ابھی آیا تھا۔ رخصتی ہو رہی تھی۔ عاشر کی روتی دھوتی دلہن سب سے مل کر پھولوں سے سجی کار میں بیٹھ رہی تھی۔ مانور کو اپنی رخصتی کا منظر یاد آیا تھا، امی ابو بھائیوں بھابھیوں سے ملتے ہوئے۔ اس کا ایک آنسو تک نہ نکلا تھا، کیونکہ اسے اپنے میک اپ کی فکر تھی، جبکہ افرا تو رو رو کر بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ مانور کو یقین تھا میک اپ اترنے کے بعد جب عاشر اس کی شکل دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ خالہ عالیہ کے گھر جائے، رخصتی کے بعد سب رسمیں دیکھے، مگر اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ تیسری سیڑھی سے گری تو رہی سے ایک کسر پوری ہو گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گھر جانے کے بجائے اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں فوری طور پر ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ مانور کا مسکیریج ہو چکا تھا، اسے فوری طور پر ایڈمٹ کیا گیا۔ رافعہ اب اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ افرا کو رخصت کروانے کے بعد عالیہ اور امین صاحب عاشر کے ساتھ ہسپتال آئے تھے۔ مانور کے گرنے کا منظر بہت سو نے دیکھا تھا، عالیہ سے رہا نہیں گیا۔ آخر کو مانور ان کی بھانجی تھی۔ طارق پریشانی کے عالم میں بار بار عمر کو کال کر رہے تھے۔ اس نے آسان کرنے والے انداز میں ان سے بات کی۔ طارق نے اسے مانور کے گرنے اور طبیعت کی خرابی کا بتایا تو اس نے رسمی افسوس کرنے کے بعد کال کاٹ دی۔ فون ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ شوق کی حالت میں تھے۔ مانور عمر کی بیوی تھی، ان دونوں کا بچہ دنیا میں آنے سے قبل ہی واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا تھا، اور عمر کو ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی بیوی کی خیریت دریافت کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ طارق صاحب کا دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر عمر کا گریبان پکڑے۔ 1 ماہ سے مانور میکے میں تھی، مڑ کر نہ اس نے خیریت پوچھی تھی نہ اسے لینے آیا تھا۔ باز پرس کیے جانے پہ وہ اور بھی اکڑ گیا تھا۔ اب تو طارق نے ہر حال میں اس سے ملاقات کرنی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں اسلام آباد ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ مانور کی خیریت پوچھنے کے
बाद वो तीनों घर वापस जा रहे थे। आशिर जब से पाकिस्तान आया था उसके बाद उसने अब अस्पताल में मानूर को देखा था। वो अस्पताल में बेहोश पड़ी थी और बिल्कुल ही बदल गई थी। वो तो पहचानने में ही नहीं आ रही थी। आशिर को बेपनाह दुख हुआ। उसने कभी मानूर का बुरा नहीं चाहा था। अस्पताल में तारिक, खालू और राफिया खाला की हालत बहुत दगरगों थी। खाला राफिया दबी दबी जबान में मानूर के शौहर और उसके ससुराल को उसने बद्दुआएं दे रही थी। आलिया बहन से इस बारे में पूछ रही थी। राफिया को भी कोई हमदर्द दरकार था। आलिया ने बहन को गले से लगा लिया था, उसके आंसू साफ करके हद्दुल इम्कान उसका दुख बांटने की कोशिश की। हालांकि वो बेटी की शादी करके आज ही बहू घर में लाई थी, पर उसके पीछे पीछे अस्पताल में आई। इधर अमीन और आशिर तारिक के साथ लगे हुए थे। उन्हें तसल्ली दिलासे देने के बाद वो घर वापस गए। पता नहीं मानूर का क्या होगा। फूल सी बच्ची मुरझा कर रह गई। आलिया दुख से बोली, आशिर बेटा जल्दी घर पहुंचने की करो। इफ्रा क्या सोच रही होगी कि हम तीनों से छोड़कर कहाँ गायब हो गए। अमीन साहब ने आलिया की बात काटी थी। आशिर ने स्पीड बढ़ा दी थी। इफ्रा के पास फ्री भाभी और ख़ानदान की दीगर औरतें मौजूद थी। उनके आने पर सब उसके पास से उठ गई। आशिर ने धीमी आवाज़ में उसे सलाम किया था। जवाब में उससे धीमी आवाज़ में मिला था। आशिर ने उसकी तारीफ की थी। मुँह दिखाई में सोने का लॉकेट चेन के साथ पहनाया था। साथ अपनी और मानूर की मंगनी टूटने का अहवाल भी कह सुनाया। इफ्रा, मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ माजी के सायों के साथ नहीं करना चाहता। ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए तुम्हें माजी की इस हकीकत से रोशनास करवा रहा हूँ। मानूर का और मेरा रिश्ता काफ़ी साल रहा, लेकिन हम एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी और मोहब्बत से चलूँगा। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आशिर ने उसका हाथ पकड़कर यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, पर इफ्रा के दिल में महनूर नामी भांस गड़ कर रह गई थी। तारिक साहब और उनके दोनों बेटे उमर की अम्मी के घर में थे। उमर भी वहीं था। जब तारिक साहब ने कॉल करके उसे बताया कि मैं तुमसे मिलने इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो उसने फ़ौरन कहा मैं लाहौर में हूँ। माहौल में गर्मा गर्मी थी, क्योंकि तारिक साहब ने एक बार फिर जेवरात, नकद, रकम और मकान के बारे में बाज़ पुर्ज़ की थी। अंकल, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम। अपनी बेटी से पूछे, जाने उसने किसको ये सब दे दिया। अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। उमर का लहजा किसी भी अदब और लिहाज से खाली था। मैं उससे पूछ चुका हूँ, बरखुरदार। तारिक गुस्से पे काबू पाकर बोले, आप उससे पूछ चुके हो तो यहाँ क्या लेने आए हैं? वो उसी टोन में बोला। मानूर के दोनों भाई उस पे झपटे। तारिक ने तीनों को अलग करने की कोशिश की। वहाँ तो हंगामा मचल गया था। आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए थे। उमर की माँ ने शोर मचाकर सबको जमा कर लिया था। उमर धमकियाँ दे रहा था, तुम लोगों के पास कोई सबूत है तो बताओ, वरना मैं तुम लोगों की इज्जत का फालूदा कर दूंगा। उमर जालहाना अंदाज में धमकियाँ दे रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये आला तालीम याफ्ता बिजनेसमैन है। वहीं खड़े खड़े उसने मानूर को इकट्ठी 3 तलाकें दी थी। तारिक साहब के घराने की शराफत वो काया आदमी पहले ही ताड़ चुका था। ऐसे लोग ही तो उसका शिकार बनते थे, जो अपनी इज्जत के खौफ से कानूनी चाराजोई भी ना कर सके। उसकी बहन सुमामा ने अपनी क्लास फेलो मानूर की दौलतमंदी के बेपनाह किस्से सुनाकर उसे मुतासिर कर दिया था। मानूर के घर तक पहुंचने और फिर रिश्ता मांगने में कोई दुश्वारी ही नहीं हुई थी उन्हें। उमर पहले भी 2 बार ऐसे कर चुका था। मानूर की फैमिली उनका तीसरा शिकार थी। तभी तो किसी बदमज़गी से बचने के लिए उमर इस्लामाबाद चला गया था, जबकि मानूर के घर वालों को कहानी सुनाई गई थी कि वो वहाँ बिजनेस कर रहा है। हालांकि उसमें कोई हकीकत नहीं थी। वो वहाँ किराए पर घर लेकर रह रहा था। मानूर को मुतमईन करने और अपने झूठ पे पर्दा डालने के लिए वो दिखावे के लिए नाश्ता करके घर से निकल जाता और रात को लौट आता। मानूर इस लिहाज से उसके लिए आसान शिकार साबित हुई थी कि उसने खुद ही हर चीज़ उमर के सुपुर्द कर दी थी। उसे ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मानूर के घर वाले उनकी आर्जी चमक दमक और 4 दिन की शो ऑफ से मुतासिर हो गए थे। बहुत आराम से सब काम हो गया था। मानूर की कोख में पलने वाला उमर का बच्चा भी ख़त्म हो चुका था। वो उसे आसानी से अपनी ज़िंदगी से अलग कर सकता था, और वो ऐसा कर चुका था। तारिक साहब और उनके दोनों बेटों के कंधे और सर झुके हुए थे। ये बिल्कुल वही मंजर था जब उन्होंने मानूर और आशिर का रिश्ता ख़त्म करने का अंदिया दिया था। तब आलिया और अमीन की भी यही हालत हुई थी। उन्हें भी चुप लग गई थी। अब वही चुप मानूर को भी लगने वाली थी। लानत भेजो उन कमीने कम ज़र्फ लोगों पे। मेरी बच्ची, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। शुक्र करो जान छूट गई। आगे चलकर न जाने क्या करते तुम्हारे साथ। राफिया रोती मानूर को गले से लगाकर खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। जब से उसे तारिक तलाक हुई थी, तब से रिश्तेदारों में से रोज़ ही कोई ना कोई चला आता। हमदर्दी जताने वाले कम और कचौके लगाने वाले, तंज करने वाले ज़्यादा थे। यहाँ से उठकर आलिया के घर का रुख किया जाता और उनसे हमदर्दी जताई जाती। उन्होंने सबकी तबीयत साफ़ कर दी थी। वैसे सभी एक बात कह रहे थे कि राफिया और तारिक को उनकी लालच की सज़ा मिली है। खुशहाली आई, रुपए पैसे की रेल पेल हुई तो उन्होंने नज़रें ही फेर ली और अमीन की मुआशी हालत को बुनियाद बनाकर रिश्ता ही ख़त्म कर डाला। ये मकाफ़ाती अमल था। जो भी मानूर को इस उजड़ी हालत में देखता तरस खाता, हमदर्दी जताता। अम्मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? लाखों करोड़ों लड़कियां, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? रोते हुए वो ऑल फॉल बक रही थी। ये अल्लाह की आजमाइश है मानूर। राफिया ने उसे समझाना चाहा। अल्लाह किसी की आजमाइश
کہ اللہ کی آزمائش میرے لیے ہی رہ گئی تھی۔ وہ ذلیل دھوکے باز فراڈی آدمی میرا زیور، روپے، پیسے، فلیٹ سب کچھ اپنے نام کروا کے مجھے کنگال کر گیا۔ مانور کا وہ ویلا اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ شادی کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ عاشر اور افرا ایک دوسرے کے ساتھ آشنائی کی اولین منزل پہ تھے۔ افرا نے نئے سرے سے تمام گھر کی سیٹنگ کی تھی، چھوٹے سے لان میں خود محنت کی تھی اور وہاں مزید پھولوں کے پودے لگائے تھے۔ عالیہ کے بغیر کہے اس نے گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ عاشر نے نرمی سے اسے اسکول میں پڑھانے سے منع کر دیا تھا۔ میں تمہاری تمام ذمہ داریاں بخوبی اٹھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ تمہیں جو بھی چاہیے ہو مجھے بتاؤ۔ بتاؤں گی، افرا کے لہجے میں خوشی تھی۔ زندگی اپنے نئے مفہوم کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی، جہاں صرف خوشی اور سکون تھا۔ عاشر بے پناہ اچھا شریک سفر ثابت ہوا تھا، نرم مہذب اور دھیمے مزاج کا مالک۔ افرا جو بھی کہتی جھٹ مان لیتا، اس کی کسی بات سے انکار کرنا اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ شادی کے بعد صرف چند ہفتے میں ہی افرا اسے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا عاشر کی محبت جانے کب سے اس کی رگوں میں خون کے ساتھ رواں دواں ہے۔ عاشر نے خود اپنی زبان سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ افرا کا خیال رکھتا، جو وہ پکاتی کھا لیتا۔ رات کو اگر وہ جلدی سو جاتی تو عاشر اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے دروازہ بھی دھیرے سے بند کرتا، لائٹ بھی نہ جلاتا۔ وہ جب اکیلی ہوتی تو عاشر اور مانور کے بارے میں سوچتی۔ اتنے سال ان کی منگنی رہی تھی، یقیناً کل بھی تعلق بھی رہا ہوگا، کیا جانے اب بھی ہو۔ وہ اندازے لگاتی۔ بیاہ کر سسرال میں آتے ہی عاشر کے رشتہ داروں کی زبانی اس نے ان دونوں کی دوستی اور بے تکلفی کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا۔ عالیہ بتاتی کہ عاشر بہت ہنسمکھ اور زندہ دل تھا، پر اس کے سامنے تو وہ اونچی آواز میں ہنستا بھی نہیں تھا۔ رافعہ خالہ نے اس کی اور عاشر کی دعوت کی تھی، وہ پہلی بار اس کے ساتھ گئی تھی۔ مانور سے اس کی پہلی بار آشنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ٹیبل پہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ مانور کی تمام تر توجہ عاشر کی سمت تھی، اس کا ہنستا مسکرانا، عاشر کو خاص نگاہ سے دیکھنا افرا کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ عاشر بیٹا، کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو، تمہارے آنے سے مانور بہت خوش ہوئی ہے، ورنہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلتی ہے، رافعہ خالہ لگاوٹ سے بولی۔ عاشر نے سر ہلایا، پتہ نہیں اس نے کس بات پہ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ واپسی میں افرا بالکل خاموش تھی، عاشر بھی خاموش تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ عاشر نے ایک دو بار اس کی سم دیکھا، پر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ عاشر نے کار پورچ میں گاڑی روکی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ عاشر گاڑی لاک کر کے اندر آیا تو وہ باتھ روم میں تھی اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے شوز اور جرابیں اتاری، الماری کھول کر اس میں ہلکی سی نائٹ شرٹ نکالی۔ خالہ کے گھر سے ان کی واپسی کافی دیر سے ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھنے کا قصد کرتا مانور روک لیتی۔ وہ گھر آئے تو عالیہ اور امین دونوں سو چکے تھے۔ وہ اضافی چابی سے گیٹ کھول کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ افرا گیلا چہرہ ہاتھ سے تھپ تھپاتی باتھ روم سے نکلی تو عاشر کپڑے بیڈ پہ رکھے انتظار میں تھا۔ افرا نے دوپٹہ اتار کر دوسری چادر اوڑھی اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے نماز ختم کرنے سے پہلے ہی عاشر فریش ہو کر چینج کر کے بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ اس نے نماز سے فارغ ہو کر چادر اتار کر دوسرا دوپٹہ اوڑھا۔ عاشر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ نظریں چراتی تکیہ سٹ کر کے لیٹ گئی۔ عاشر اسی کی طرف متوجہ تھا، اس نے آنکھیں مون لی، وہ اس کے اگلے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ تھک گئی ہو نا؟ عاشر نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا دی تھی، وہ اسے بچوں کی طرح تھپک رہا تھا۔ کوئی جواب نہ ملنے پہ وہ سمجھا کہ افرا سچ میں سو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔ وہ عاشر کے دائیں بازو پہ سر رکھے لیٹی تھی، جبکہ بائیں بازو عاشر نے اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ وہ محفوظ تھی۔ نیم اندھیرے میں اس نے عاشر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، اس کی آنکھیں بند تھی، وہ گہری نیند میں تھا۔ افرا نے بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے عاشر کا بازو اپنے اوپر سے اٹھایا اور بیڈ سے اتری۔ 5 منٹ بعد وضو کر کے وہ رب کے آگے سجدہ ریز تھی۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی، جب بہت زیادہ پریشان ہوتی تو تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کے آگے گریہ ازاری کرتی۔ ابھی بھی اس کے دل کو بے پناہ سکون ملا تھا۔ عاشر کی آنکھ اچانک کھلی تھی، کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کا بائیں پہلو خالی تھا۔ عاشر نے بیڈ لیمپ آن کیا تو وہ کونے میں مصلی پہ سجدہ ریز تھی۔ اس نے لیمپ فوراً آف کر دیا، کیونکہ افرا نے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی تھی۔ چاندنی میں سب کچھ واضح تھا، وہ رازداری اور خاموشی سے اٹھی تھی۔ عاشر خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوراً لائٹ آف کی تھی۔ عاشر نے افرا کی کتابوں کے کارٹن ڈرائنگ روم میں رکھے۔ وہ خود ہی تھوڑی تھوڑی کتابیں لے جا کر وہاں بک شیلف کے پاس رکھ رہی تھی۔ عاشر نے دیکھا تو سب کارٹن ایک ایک کر کے وہاں رکھ دیے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عاشر نے کارٹن سے ایک ایک کر کے کتابیں نکالنی شروع کی اور کتابوں کے عنوان اور رائٹرز کے نام پڑھ رہا تھا۔ سڈنی شیلڈن، ارل اسٹینلے گارڈنز، مائیکل شولوخوف، اشفاق احمد، ناصر کاظمی، جان گرین، ابن انشا۔ بہت ویرائٹی ہے تمہارے ذوق میں۔ عاشر اس کے ساتھ مل کر کتابیں الماری میں سجا رہا تھا۔ ہاں، مجھے بکس پڑھنا بہت پسند ہے، پتہ ہے میں اپنی سب فرینڈز کو بکس گفٹ کرتی ہوں۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ آپ کو بھی کتابیں پڑھنا پسند ہے؟
हाँ, कभी कभी टाइम मिले तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि तुम्हारी तरह मैं भी पढूं और बुक्स भी खरीदूँ। आशी ने मुस्कुराहट दांतों तले दबा ली थी। क्यों? इफ़रा की सवालिया हैरान निगाहें उसकी तरफ उठी थी। क्योंकि तुम्हें जो पसंद है। आशिर के उस जवाब से उसे बेपनाह खुशी हुई थी, क्योंकि उसका पूरा चेहरा आंखों समेत चमक उठा था। हाँ, सीखा है मैंने जीना। जीना कैसे? जीना। हाँ, सीखा है मैंने जीना मेरे हमदम। किताबें रखते हुए वो बेख्याली में इफ़रा के सामने गुनगुना रहा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ मतवज्जे थी। अच्छी आवाज़ है मेरी? आशा ने अचानक पूछा तो वो गड़बड़ा गई और रैक में रखी किताबें फिर से ठीक करने लगी। राफिया खाला का फ़ोन आशिर के सेल नंबर पे आया था। उन्होंने रात का खाना उसे अपने घर खाने की दावत दी थी। जाने उसके जी में क्या समाई। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और किसी को बताए बगैर खाला की तरफ आ गया। मानूर जैसे उसके इंतज़ार में बैठी थी, उसे देखकर फूल की तरह खिल उठी। देखो क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का। राफिया खाला ने आशिर को देखते ही दुहाई दी। इसे तुम ही समझाओ, हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, ना हंसती है ना बोलती है। मैं चाय बनवाती हूँ तुम्हारे लिए, पहले फिर खाना इकट्ठे खाएंगे। खाला उठकर किचन की तरफ जा चुकी थी। आशिर तुम तो बिल्कुल अजनबी बन गए हो। मैं शरई उज़र की वजह से फ़िलहाल तुम्हारे घर नहीं आ सकती, लेकिन तुम तो आ सकते हो ना। वो शिकवा कुना लहजे में बोली। उसका इशारा इद्दत की जानिब था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। खाला वापस आ गई थी। ग्लास विंडो से बाहर बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था अभी बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी काम याद आ गया। उसने टेबल पर पड़ा अपना स्मार्टफोन और की चेन उठाई। मनूर और खाला अकब से देखने लगी। अभी चाय बन रही है, मैंने तुम्हारी पसंद की डिशेस तैयार करवाई हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। खाला ने उसे रोकने की कोशिश की। खाला चाय और खाना उधार रहा। फिर सही, वो उनके रोकने के बावजूद भी नहीं रुका। वो गाड़ी में आकर बैठा ही था कि उसके सेलफोन की मैसेज बिप बजी। बादल हनूज ज़ोरों शोर से गरज रहे थे। आरिश ने मैसेज ओपन किया। कानों से हैंड्स फ्री उतार दो और खिड़की की बाहें खोल दो। समाहत को भी तो भीग जाने दो और सुनो हवा कैसे इधर से उधर और उधर से इधर सड़कों पे सीटियां बजाती दौड़ती भागती है। फितरत कैसे आसमानों के गीत ज़मीन पे गुनगुनाती है। इफ़रा की तरफ से मैसेज था, ऊपर बारिश लिखा हुआ था। उसे हंसी आ गई। आशा ने गाड़ी घर की तरफ जाने वाली सड़क पे मोड़ ली। बारिश की बूंदें उसकी गाड़ी को भिगो चुकी थी। घर वापसी पे इफ़रा उसे लॉन में मिली। बारिश की बूंदों को वो अपनी हथेली में समोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में वो खुद भीग चुकी थी। आशिर को देखकर वो उसकी तरफ आई। कहाँ थे आप? बगैर बताए क्यों आ गए थे आप? इतना अच्छा मौसम है, मैं पकौड़े बना रही हूँ, आप चले मैं चाय के साथ आती हूँ। वो अपना गीला दुपट्टा चटकते हुए बोली। न जाने क्यों उसे आशिर से हिजाब आ रहा था। वो उसके आगे खड़ा था। बारिश की बूंदें आशिर के पाँव भिगो चुकी थी। आप भीग रहे हैं? इफ़रा ने तवज्जो दिलाई। तुम भी तो भीग रही हो, वो बरजस्ता बोला। मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है। ये क्या कि बारिश को खिड़की और दरीचों से देखो, मैं बारिश को महसूस करती हूँ रूह की गहराइयों से। वो जज्ब के आलम में बोल रही थी, फिर आशिर की नज़रों के इर्तकाज़ को महसूस करके झूम गई। मैं भी बारिश को रूह की गहराइयों से महसूस करना चाहता हूँ। आशिर ने अपनी हथेली सामने आसमान के नीचे फैला दी। अच्छा, मैं चाय और पकौड़े बनाने जा रही हूँ। वैसे आप गए कहाँ थे अचानक? वो उसे आगे से हटाकर मुड़ी तो जाते जाते ख्याल आया। राफिया खाला की तरफ गया था और चाय बनाओ, जल्दी मैं आ रहा हूँ। आशिर के जवाब ने इफ़रा के कदमों की रफ्तार सुस्त कर दी थी। आशिर कपड़े तब्दील करके उसके पीछे बावर्ची खाने में ही आ गया। आलिया और रामीन छोटे चचा की तरफ गए हुए थे। उनके पोते की तबीयत खराब थी। आशिर घर पर नहीं था, वो टैक्सी से गए थे। आशिर स्टूल खींचकर उसके सामने बैठ गया। चाय दम पे थी और वो एक बार के पकौड़े प्लेट में निकाल चुकी थी। आप खाएं, मैं और बना रही हूँ। इफ़रा ने उसके सामने पकौड़ों की प्लेट केचप और चटनी के लवाजमात समेत रखी। तुम बना लो, मैं फिर खाऊंगा। आशी ने प्लेट सिरका दी। इफ़रा की आंखों के गोशे भीगे भीगे से थे। आओ सेटिंग रूम में बैठकर चाय पीते हैं। वो पकौड़े तलकर फारिग हुई थी। आशी ने ट्रे खुद ही उठाई। खुली खिड़की से बाहर बरसती बारिश साफ नजर आ रही थी। सुरमई धुंध हर सू छाई हुई थी। आशिर उसके सामने बैठा चाय के हल्के हल्के घूंट पी रहा था। तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, वो तारीफ कर रहा था, पर उसे खुशी नहीं हुई। और सुनो, वो चाय की खाली प्याली ट्रे में रखकर उसकी तरफ झुका। तुम बिल्कुल बारिश जैसी हो। आशी ने उसके बाल धीरे से छुए। चलो आओ मेरे साथ। आशी ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया। कहाँ? जहाँ ले जाऊँ। गाड़ी की चाबी उसकी पैंट की जेब में थी। उसने इफ़रा को फ्रंट सीट पे साथ बिठाया। बाहर बारिश की तेज़ी में इजाफा हो गया था। दोनों तरफ के शीशे खुले थे। बारिश की बौछार अंदर आ रही थी और सर्द हवा के साथ मिलकर जिस्म में फरेरी दौड़ा रही थी। और बारिश को महसूस करते हैं। आशी ने स्पीड बढ़ा दी थी। आधे घंटे सड़कों पर मटर गश्त करने के बाद वो दोनों छोटे चचा की तरफ गए थे, जहाँ आलिया और रामीन पहले से बैठे हुए थे।
حماد نے اپنے آفس کے لیے مناسب جگہ دیکھ کر بسم اللہ کر دی تھی۔ وہ دونوں لیدر گڈس کا کاروبار ایک دوسرے کی شراکت میں شروع کر چکے تھے۔ پہلے دن جب وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تو افرا گرما گرم ناشتہ پہلے ہی لا کر رکھ چکی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو اس نے کچھ پڑھ کر عاشر کے سینے پہ پھونک ماری اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ عاشر حیرانی سے ہاتھ میں دبے 10، 20، 50 اور 100 کے نوٹوں کے رول کو دیکھ رہا تھا۔ آپ گاڑی میں جاتے اور آتے ہیں، راستے میں چراہوں اور اشاروں پہ بہت سے مانگنے والے ملیں گے، ان میں سے ایک ایک دیتے جانا آپ۔ میں خود اسکول جاتی تھی تو پہلے جمع نہیں ہوتے تھے، شادی کے بعد میرا گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوا تو یہ قرض چڑھ گیا مجھ پہ۔ وہ بہت ہی آہستہ آواز میں بول رہی تھی جیسے کوئی سن لے گا۔ عاشر کو ایک بار پھر حیرانی نے آ لیا، کیا تھی یہ لڑکی؟ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں گاڑی رکتی چاروں طرف سے مانگنے والوں کی یہ الغار ہو جاتی۔ عاشر نے چپکے سے اپنا بٹوا کھول کر رکھے پیسے نکال کر افرا کے دیے پیسوں میں شامل کر دیے۔ جب اس نے پہلا نوٹ 10، 11 سال کے معصوم سے بچے کو دیا جو آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ عاشر بھی اپنا قرض اتار رہا تھا۔ دل کو جو طمانینت اور سرور آج ملا تھا اس سے پہلے ایسا احساس اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عاشر اپنی سب جمع پونجی کاروبار میں جھونک چکا تھا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ قدرے پریشان تھا۔ رات وہ بستر پہ لیٹا ہوا رقم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب افرا نے اس کا بازو ہلایا۔ کیا بات ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ بلا کی ذہن تھی، اس کا چہرہ دیکھتے ہی تاڑ گئی تھی کہ وہ اپسٹ ہے۔ میں نے سب کچھ کاروبار میں انویسٹ کر دیا، ابھی بھی مزید پیسوں کی ضرورت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ افرا کا لہجہ اتنا مہربان تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتانے لگا۔ وہ الماری کی طرف گئی، کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ عاشر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کر رہی تھی۔ عاشر نے اٹھ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس آئی، ہاتھوں میں پوٹلی دبی تھی۔ یہ لیں، ہو سکتا ہے اس سے آپ کا کام چل جائے۔ افرا نے پوٹلی میں بندھی سونے کے زیورات اس کی طرف بڑھائے۔ وہ سمجھ چکا تھا پر اس نے ہاتھ آگے نہیں کیے۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں بھی کچھ پیسے پڑے، حق حلال کی کمائی ہے، 2 لاکھ سے اوپر ہی ہوں گے۔ واہ، تو تم بہت امیر ہو۔ عاشر کا انداز وہی تھا۔ ہاں الحمدللہ، میں بہت سوچ سے اچھے حال میں ہوں اور امیر ترین ہوں۔ افرا کے لہجے میں شکر گزاری کا جذبہ نمایاں تھا۔ تم یہ زیور مجھے کیوں دے رہی ہو؟ کیونکہ میں نے سنا ہے سونا عورتوں کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ عاشر کسی کھوج میں تھا۔ آپ کو ضرورت ہے نا پیسوں کی، اس لیے دے رہی ہوں، بعد میں اور بنوا دیجیے گا۔ لیکن زیور کے ساتھ عورت کی وابستگی ضرب المثل ہے۔ وہ اصرار کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ افرا کا جواب واضح تھا۔ عجیب سی خوشی عاشر کے رگوں پہ میں دوڑنے لگی تھی۔ وہ اس خوشی، اس جذبے کو نام دینے سے قاصر تھا۔ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ تم اپنا زیور سنبھالو، ویسے میں تمہاری آفر کی قدر کرتا ہوں۔ عاشر مسکرا رہا تھا۔ افرا مایوسی سے سب زیور دوبارہ ڈبوں میں رکھ رہی تھی کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا عاشر کا انکار اقرار میں نہیں بدلے گا۔ مانور کی عدت ختم ہو چکی تھی، وہ رافعہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عاشر آفس میں تھا، عالیہ نے فون کر کے اسے بھی بلوا لیا تھا۔ افرا کچن میں مہمانوں کی خاطر مدارات کا انتظام کر رہی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر اس نے کھانے کی ٹیبل سجائی اور سب کو بلایا۔ عاشر کے ساتھ رکھی کرسی پہ مانور بیٹھی تھی جبکہ افرا خود عالیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ افرا ڈش اٹھا کر سب کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی۔ مانور نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ افرا نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، اس کا چہرہ دھلا دھلا ہے، کسی قسم کے میک اپ کے بغیر تازگی بھرا تاثر دے رہا تھا۔ وہ سادگی اور پرکاری کی مثال تھی، جیتی جاگتی۔ کھانے کے بعد عاشر واش بیسن پہ ہاتھ دھو رہا تھا، وہ تولیہ لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ عاشر کے کندھے سے اس کا سر تھوڑا نیچے تھا لیکن اس کے پاس کھڑی وہ اس کا پرفیکٹ میچ نظر آ رہی تھی۔ مانور حسد کی تیز فوار میں بھیگی تھی۔ اس نے مایوس نگاہوں سے رافعہ کی طرف دیکھا، وہاں امید کا پیغام واضح تھا۔ کھانے کے بعد افرا چائے بنانے باورچی خانے میں گئی تو مانور عاشر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ پرانے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پرسوں میری برتھ ڈے ہے، تم ضرور آنا ورنہ میں سیلیبریٹ نہیں کروں گی۔ وہ دھونس جما رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے صرف تمہیں ہی انوائٹ کیا۔ اوکے، میں ضرور آؤں گا، عاشر نے وعدہ کیا۔ عاشر کے سیل فون پہ مانور کی کالز اور میسیجز کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ ہر گھنٹے بعد وہ اسے کال کرتی کہ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کے میسیج آتے۔ وہ رات لیٹا ہوتا تو مانور کی کال آ جاتی۔ وہ آہستہ آواز میں بات کرتا، ایک لفظ بھی افرا کے پلے نہ پڑتا۔ مانور روز اسے ملنے کے لیے بلاتی، کبھی کبھی وہ ٹائم نکال کر چلا جاتا۔ آج بھی مانور نے اسے لانگ ڈرائیو پر چلنے کو کہا تھا۔ وہ آفس سے جلدی اٹھ آیا تھا، خالہ نے گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ مانور تیار ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مانور نے ایک آئس کریم پارلر سے اپنے فیوریٹ فلیور کی آئس کریم کھائی۔ اس نے ڈھیروں باتیں کی۔ عاشر، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے گزرے کل کے فیصلے پہ۔ میں اپنے غلط فیصلے کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ تم کیسے تلافی کرو گی؟ عاشر کے انداز میں دلچسپی تھی۔
دیکھو میں مانتی ہوں اس وقت کچھ غلط ہوا تھا، امی ابو کی وجہ سے میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ہر والدین کی طرح ان کی خواہش تھی کہ میری شادی اچھے کھاتے پیتے گھر کے لڑکے کے ساتھ ہو، اس لیے انہوں نے منگنی توڑی تھی۔ میں کیا کرتی، ان کے کہے کا مان رکھنا ضروری تھا، ورنہ میرے دل میں تم ہی تھے۔ مجھے آج بھی وہ سب باتیں یاد ہیں، مجھے سب پتہ ہے، تمہارے دل کی خبر آج بھی یہاں میں ہی ہوں۔ ڈرائیو کرتے عاشر کے سینے پہ مانور نے انگلی رکھی تھی۔ عاشر نے نہ انکار کیا نہ اقرار، اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ مانور پرانی یادیں دہرا رہی تھی، ان کا گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا، مانور کا ان کے گھر چکر لگانا، بھاگ بھاگ کر امی کی مدد کرنا، اسے سب یاد تھا سوائے اس کے کہ عاشر کے ارمانوں کا خون کیسے ہوا تھا، اس کے خواب کیسے ٹوٹے تھے، وہ ٹوٹ کر پھر کیسے جڑا تھا، اسے سنبھالنے والے ہاتھ کس کے تھے۔ مانور بالکل بے خبر تھی۔ مانور کیا کہتا ہے عاشر؟ رافعہ نے بےتابی سے پوچھا۔ امی ابھی تک تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ امی رویہ تو بہت اچھا ہے عاشر کا، لیکن ہم نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، کتنی جلدی کی نا منگنی توڑنے میں۔ آج عاشر کے پاس سب کچھ ہے۔ مانور کو پچھتاوے مار ڈالے جا رہے تھے۔ میں عالیہ سے بات کروں گی، تمہاری خالہ بہت پیار کرتی ہے تم سے، تمہارے ساتھ قسمت نے عجیب کھیل کھیلا، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں امین بھائی سے بھی معافی مانگ لوں گی، پرانے رشتے پھر سے جڑنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، مرد دو دو شادیاں بھی تو کرتے ہیں۔ رافعہ کا انداز بہت خود غرضانہ اور سنگ دلانہ تھا۔ سچ امی، ایسا ممکن ہے؟ مانور نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ ہاں ہاں، عورت کے آنسو اور میٹھے بول میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، تم اپنا ہنر اور طاقت عاشر پہ آزماؤ، افرا کی طرف سے وہ خود ہی بیزار ہو جائے گا، رافعہ اسے سمجھا رہی تھی۔ رافعہ دوپہر کھانے کے بعد سے عالیہ کے ساتھ کمرہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ افرا بھی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ سو کر اٹھی تو دھوپ ڈھل رہی تھی۔ اس نے کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پہ رکھا اور خود عالیہ کو اٹھانے ان کے کمرے کی طرف آئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا نیم بند تھا اور باتیں کرنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ دونوں یہی سمجھ رہی تھی کہ افرا سو رہی ہے، اس لیے بے فکری سے اونچی آواز میں مصروف گفتگو تھی۔ مرد کو 4 شادیوں کا حق حاصل ہے، پھر مانور تمہارا اپنا خون ہے، عاشر اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیا ہوا جو دونوں کی شادی ہو جاتی ہے؟ افرا بھی ایک کونے میں پڑی رہے گی، میں ظالم نہیں ہوں جو اسے طلاق دلوانے کا مطالبہ کروں گی، پھر مانور اور تمہاری اپنی ہے، اور اپنا آخر کار اپنا ہی ہوتا ہے، خالہ سمجھ کر ساری عمر تمہاری خدمت کرے گی، مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں، میری بیٹی اجڑ گئی ہے، رحم کرو میری بچی پہ۔ رافعہ کی آواز درد بھری آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جواب میں عالیہ نے کیا کہا افرا کو سنائی نہیں دیا، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اسے زور کا چکر آیا تھا، کھڑکی کے پٹ کو تھام نہ لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ بے رحمی اور سنگ دلی کی انتہا کیا ہوتی ہے یہ آج جانا تھا اس نے، خود غرضی اور طوطا چشمی کیا ہوتی ہے یہ عقدہ بھی آج کھولا تھا اس پہ، اور دل کی نازک رگیں کیسے ٹوٹتی ہیں یہ حقیقت بھی آشکار ہو گئی تھی اس پہ۔ وہ ڈولتے لڑکھڑاتے قدموں سے واپس باورچی خانے میں آئی، جہاں چولہے پہ چائے کا پانی کھول کھول کر سیاہ ہو رہا تھا، پانی کافی حد تک سوکھ گیا تھا۔ اس نے پتیلی اٹھا کر سنک کے نیچے رکھی اور نئی پتیلی میں پھر سے چائے کا پانی رکھا، آنکھوں پہ لگاتار ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو سرخی کچھ کم ہوئی اور وہ اس قابل ہوئی کہ چائے کی ٹرے اندر لے جا سکے۔ ان دونوں کو چائے دے کر وہ لان میں بیٹھ گئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد ابا پھر اسے یاد آ رہے تھے۔ رات عاشر گھر آیا تو وہ بیڈ روم بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ عالیہ نے اسے بتا دیا تھا کہ افرا کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عاشر کا ایک ہاتھ اس کے ماتھے پہ تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک ٹک عاشر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ و جاذب نظر چہرہ، بے رحا آنکھیں، بھلا اس کے ساتھ کیسے دھوکہ کر سکتی ہیں؟ کیا اس کے ساتھ محبت سے بتائے گئے پل جھوٹ تھے؟ کیا اس کی چاہت وارفتگی والہانہ پن فریب تھا؟ لیکن کیسی محبت، کیسی چاہت، کیسا والہانہ پن؟ کیونکہ عاشر نے شادی کے بعد سے آج تک ایک بار بھی اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ وہی محبت کا تاج محل بنا کر پوجا کر رہی تھی۔ اس نے عاشر کی کزنز کی زبانی عاشر اور مانور کی طوفانی محبتوں کے قصے سنے تھے۔ یہ قصے صرف اس سے ہی خاص طور پہ زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کر بیان کیے گئے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھوڑی تھکن ہو گئی تھی۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرائی اور اٹھ کر بیڈ سے اترنے لگی کی کوشش کی۔ عاشر نے اسے روک دیا۔ تم ریسٹ کرو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، امی کھانا گرم کر رہی ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں باہر جانا چاہ رہی ہے۔ افرا فرمانبردار بچے کی طرح چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ عاشر اس کے چادر میں چھپے ہلتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، کچھ دن سے اس کی یہی حالت تھی۔ اس کی آنکھیں روئی روئی نظر آتی اور وہ اسے کھوئے کھوئے انداز میں دیکھتی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ عاشر پہلے سے ہی بے حد الجھا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران امی نے اسے رافعہ خالہ کی آمد کے سبب کے بارے میں کھل کر بتایا تھا۔
مانور ان کے گھر رہنے کے لیے آ رہی تھی۔ عالیہ بہت خوش تھی۔ افرا نے اپنے بیڈ روم کے برابر والا کمرہ صاف کر کے تیار کر دیا تھا۔ عالیہ نے مختلف اشیاء کی لسٹ امین صاحب کو بتا دی تھی۔ نئے سرے سے گوشت سبزی سے فریج بھر گیا تھا۔ مختلف اقسام کے اچار، چٹنیاں، مربے، پاستا، میکرونی، کولڈ ڈرنک منگوا کر انہوں نے رکھ دی تھی۔ عالیہ نے کچے قیمے کے کباب خود اپنے ہاتھ سے بنا کر فریز کیے تھے کیونکہ مانور کو پسند تھے۔ افرا خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ عالیہ آنٹی نے آج تک اس کے ساتھ ساس بہو والا روایتی رویہ نہیں اپنایا تھا۔ ہمیشہ شفقت سے پیش آتی، لیکن ابھی اسے لگ رہا تھا اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ مانور کو خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ امین صاحب مرد تھے، اکثر گھر سے باہر رہتے، اس لیے ان معاملات سے قریب لا تعلق تھے، لیکن عاشر تو بے خبر نہیں تھا کہ خالہ پھر سے کیوں مہربان ہو رہی ہے۔ وہی مانور کیوں پروانے کی طرح اس کے گرد چکرانے لگی ہے۔ وہ کس مقصد کے لیے ان کے گھر رہنے آ رہی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ سب کام ختم کر کے افرا باہر لان میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے لگائے گئے پودوں میں ننھی شاخیں اور پتے سر اٹھا رہے تھے۔ درخت سبزے کی چادر پھر سے اوڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ موسم بدل رہا تھا، بہار کی آمد تھی۔ آسمان پہ بادلوں کے جھنڈ مسلسل 3 دن سے جمع ہو رہے تھے پر برس نہیں رہے تھے۔ بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچولی سے اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ حالانکہ ابرآلود موسم چھم چھم برستی گھٹا اس کی کمزوری تھی، اب یہی موسم اسے وحشت پہ اکسانے لگا تھا۔ ڈرائیور اس کا بیگ اور چھوٹا سا سوٹ کیس گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ رافعہ نے کامیابی کے احساس سے چمکتی آنکھوں سمیت اسے خدا حافظ کہا تھا۔ مانور اپنی خالہ کے گھر رہنے جا رہی تھی۔ اسے عالیہ خالہ سے شروع سے ہی محبت تھی۔ وہ ایک کماؤ پوت بیٹے کی ماں تھی۔ عاشر ذاتی گھر کا مالک تھا، اب تو اس کا معاشرے میں ایک مقام تھا اور وہ مانور کے معیار کے عین مطابق بھی ہو چکا تھا، تو دل میں سوئی محبت یا غرض ایک بار پھر انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے رات ہی عاشر کو فون پہ بے حجابانہ کھل کر کہا تھا، میں تم سے جواب لینے آ رہی ہوں۔ عدت کے بعد سے وہ عاشر کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ تقریباً ہر تیسرے دن خالہ اسے فون کر کے اپنی طرف بلا لیتی اور کھانا کھائے بغیر جانے ہی نہ دیتی۔ خون کی محبت نے اب کہیں جا کر جوش مارا تھا۔ جب عاشر اپنا کاروبار شروع کر چکا تھا، اب وہ ان کی بیٹی مانور کو زندگی کی تمام سہولیات دے سکتا تھا۔ وہ پہلے والا بے روزگار کنگلا استاد جاوید کی ورکشاپ پہ معمولی معاوضہ لینے والا عاشر نہیں تھا۔ وہ اپنی ذاتی کمائی سے گھر بنا چکا تھا، کاروبار کر رہا تھا، اس کے پاس گاڑی تھی اور بیوی بھی تھی۔ لیکن بیوی کا کیا تھا؟ ایک بار مانور کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی تو مانور نے خود ہی افرا کا ساتھ پتا صاف کر دینا تھا۔ مسکین سی مرنج مرجان سی تو لڑکی تھی جسے سوائے نماز پڑھنے اور گھر کے کاموں کے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ ان کی مانور جیسا ناز نخرا اس میں کہاں تھا؟ مانور بڑے آرام سے افرا کو چاروں خانے چت کر سکتی تھی۔ رافعہ کو اپنی اور اپنی بیٹی کی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ مانور ہاتھ ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آسمان پہ گھٹائیں برسنے کی تیاری میں تھی۔ مانور کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ بارش انجوائے کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سے پلان تھے۔ آج چھٹی تھی، عاشر نے سارا دن گھر پہ ہی ہونا تھا۔ مانور نے اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا تھا، محبت کی تجدید کرنی تھی۔ اپنے خیالوں میں مگن وہ مطلوبہ گھر تک پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور ہارن دے رہا تھا، گیٹ کھل چکا تھا۔ سلسلہ نہ ختم کرو، یہ ناطہ توڑ کے دیکھو، نظر پھر کچھ نہ آئے گا، محبت چھوڑ کے دیکھو، اذیت کیا ہے گر یہ جاننے کا شوق ہے تم کو، سب حصے خواب یکجا کرو اور توڑ کے دیکھو، اندیشے وسوسے اور وحشتیں بندھ جائیں گی اس میں، جو اس نے توڑا تھا تعلق اسے تم جوڑ کے دیکھو، اگر چننا ہو اس کے غم مگر کیسے نہ سمجھے تم، کتاب زیست میں ورق محبت موڑ کے دیکھو۔ مانور آ رہی تھی۔ عالیہ آنٹی، عاشر خوش نظر آ رہے تھے۔ امین انکل کے دل میں کیا تھی اسے خبر نہیں تھی۔ کل کے لنچ اور ڈنر کا مینیو عالیہ آنٹی نے اسے بتا دیا تھا۔ ویسے بھی اتوار تھا، عاشر نے گھر پہ ہی ہونا تھا۔ اسے پتا تھا مانور کیوں آ رہی ہے، وہ اپنے سابقہ منگیتر اور محبت کو حاصل کرنے آ رہی تھی۔ عاشر کے دل میں کیا تھا وہ جان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ سخت دل گرفتہ تھی۔ رات عاشر کے گھر آنے سے پہلے ہی اس نے اپنے کپڑوں کے 3-4 جوڑے اور کچھ پیسے الگ سے رکھ لیے تھے۔ اسے مانور کے آنے سے پہلے یہاں سے چلے جانا تھا، اپنی ہار کا تماشا کم سے کم وہ مانور کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے اس کا دل چاہا آخری بار عاشر کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے 2 بار قلم اٹھایا تھا، پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ اپنے پندار اور خودداری کی توہین اسے گوارا نہیں تھی، اور پھر جب بھیک میں کچھ نہ ملتا تو خالی دامن دیکھ کر اسے ہی دکھ ہوتا۔ رات وہ عاشر کی طرف سے کروٹ لے کر قدرے دور ہو کر سوئی۔ 1-2 بار اس نے افرا کو جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر کوشش ترک کر دی۔ وہ بہت پراسرار سی لگ رہی تھی، عاشر کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کا رخ کتابوں کی سمت تھا۔ وہ کتاب نکال رہا تھا جب اس کی نظر الماری میں کتابوں کے پیچھے رکھے گئے بیگ پہ پڑی۔ اس نے کھولا تو اندر افرا کے کپڑے اور پیسے پڑے تھے۔ وہ پلک جھپکتے اس بیگ کے راز تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے نکالی گئی کتاب واپس وہیں رکھ دی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔
آسمان پہ بادل تھے، موسم بہار کی پہلی بارش متوقع تھی کیونکہ ہوا میں پانی سا بھاری پن تھا۔ عاشر بھیگ کر واپس بیڈ روم میں آیا اور نظر بچا کر ایک جگہ رکھ دیا۔ افرا آسانی سے نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ عاشر کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے احتیاطاً 5:30 بجے کا الارم لگا دیا۔ افرا اپنے وقت پہ بیدار ہوئی۔ نماز اور دیگر معمولات سے فارغ ہو کر اس نے ناشتہ تیار کر کے امین انکل، عالیہ آنٹی اور عاشر کو دیا۔ خود اس نے صرف چائے پی۔ 1.5-2 گھنٹے میں اس نے سب کام بھی نپٹا لیے۔ وہ اب تیار تھی۔ کتابوں کے پیچھے کتنی بار بیگ دیکھ آئی تھی، وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو عاشر کھڑکی کے پاس کھڑا لمحہ بلمحہ گہرے ہوتے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ افرا کی متلاشی نگاہیں کمرے میں چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ اس کی تلاش ہے تمہیں، یہ لو۔ عاشر نے اچانک پلٹ کر بیگ اس کے سامنے کیا تو وہ ہکا بکا ہو کر خوف زدہ نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ عاشر نے بازو بڑھا کر اسے خود سے قریب کیا۔ تم مجھے جینا سکھا کر اب اکیلا چھوڑ کر کس کے آسرے پہ جا رہی ہو؟ تمہارے بغیر میں پاگل ہو جاؤں گا، کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اعتبار کر لو میرا۔ عاشر کے لفظ میں سچائی تھی۔ آپ تو ماہنور سے محبت کرتے ہیں، وہ پھر سے ٹوٹے رابطے بحال کرنے آ رہی ہے۔ اس وقت وہ عاشر کو رہائی دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے اس سے کبھی محبت کی ہی نہیں، ایک عمر دھوکے میں گزاری، یہی سمجھتا تھا کہ اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن ماہنور کی خود غرضی نے بہت جلد مجھے اس خوش فہمی کے خمار سے نکال دیا۔ میرا ضمیر خود غرضی، مادیت پرستی کی مٹی سے نہیں گوندا گیا ہے۔ میں ایک عام سا محبت کرنے والا بے لوث انسان ہوں۔ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، میں نے اس لڑکی سے سیکھا جو میری پریشانی تک برداشت نہیں کر سکتی اور اپنے زیورات تک میرے سپرد کر دیتی ہے، اپنی محنت کی کمائی کے 2 لاکھ روپے تک باخوشی مجھے دینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ وہ لڑکی محتاجوں، غریبوں، ضرورت مندوں کے ساتھ اپنے قرض ایمانداری سے چکاتی پھرتی ہے۔ میں اس معصوم سادہ دل بے لوث لڑکی سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں نیکی کے چھوٹے چھوٹے دیے روشن ہیں۔ روتی دھوتی افرا کو عاشر نے ننھے بچے کی مانند سینے سے لگا لیا تھا۔ اور وہ جو ماہنور ہمارے گھر آ رہی ہے، رافعہ آنٹی نے جو باتیں کی تھی عالیہ آنٹی سے، وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں ہیں، امی نے انہیں جواب دے دیا۔ ابو کو بھی یہ سب پسند نہیں ہے۔ باقی رہ گئی ماہنور تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، ابھی اس کی خوش فہمی دور ہونے والی ہے۔ تم فوراً تیار ہو جاؤ، ہم پورے 1 ہفتے کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، ہنی مون منانے، وہ بھی بائی روڈ۔ اب دیر مت کرنا۔ آنٹی کو پتہ ہے؟ ہاں بابا، امی کو میں نے رات کو ہی بتا دیا تھا۔ تم فوراً امی سے مل کر تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھو۔ عاشر نے اسے خود سے الگ کر کے کی چین اٹھائی۔ ماہنور کا میسج آیا تھا اس کے فون پہ، وہ تھوڑی دیر میں پہنچ رہی تھی۔ عاشر اور افرا گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب باہر گیٹ پہ گاڑی کا ہارن بجا۔ عاشر نے ہی اٹھ کر گیٹ کھولا کیونکہ اسے اپنی گاڑی بھی تو لے جانی تھی۔ ماہنور حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس نے گاڑی باہر گیٹ پہ ہی چھوڑ دی تھی۔ افرا تیار ہو کر عاشر کے پاس کھڑی تھی، صاف لگ رہا تھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ماہنور کی زبان پوچھتے ہوئے لڑکھڑائی۔ میں نہیں، ہم جا رہے ہیں ہنی مون کے لیے بائی روڈ، اسلام آباد سے مری اور پھر وہاں سے دیگر جگہوں پہ، کیونکہ میری بیوی کو بائی روڈ سفر کرنا پسند ہے۔ عاشر نے پاس کھڑی افرا کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلایا تھا۔ وہ جھیم سی گئی تھی پر عاشر کے چہرے پہ محبت کے رنگ بکھرے تھے۔ تم جاؤ اندر، امی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ عاشر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، اس کے ساتھ افرا بھی بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ ماہنور شکست خوردہ انداز میں ان دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ عاشر مین روڈ پہ آتے ہی میوزک پلیئر کا بٹن آن کر چکا تھا۔ موسم خطرناک حد تک حسین ہو رہا تھا۔ افرا نے ہتھیلی شیشے سے باہر نکالی، بارش کی پہلی بوند اس کے ہاتھ پہ گری تھی۔ دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھا ہے تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ ہاں سیکھا ہے میں نے جینا جینا، کیسے سیکھا جینا جینا میں نے جینا میرے ہمدم۔ عاطف اسلم کے ساتھ عاشر خود بھی گنگنا رہا تھا۔ افرا نے بے اختیار اس کے بالوں کو چھوا۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے 1 ثانیے کے لیے افرا کی طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھا۔ باہر سڑک پہ بوندوں کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ اسٹیئرنگ پہ رکھے عاشر کے ہاتھ پہ افرا نے اپنا ہاتھ یقین دلانے والے انداز میں رکھا تھا۔ زندگی کا سفر محبت کی شاہراہ پہ بہت آسان ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہیں ہوئے ہوں گے بیک گراؤنڈ نوائز سے، اور جو کچھ بھی آپ لوگ پیچھے سن رہے ہیں اس کو اگنور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کیا کیا سنا ہے اور کیا کیا آپ لوگوں کو آواز آئی ہوگی، کیونکہ باہر بہت شور تھا اور مجھے ریکارڈنگ کرنی تھی اور ڈیلی بیسس پر مجھے ایک ناول ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ اب ہوتا رہے شور، میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں انتظار کرتی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔